باب دہر بائی مہرالنساء شاہ میر میگا ایپیسوڈ 7۔ کچھ ملاقاتیں زندگی پہ ادھار ہوتی ہیں، انہیں ادھار رہنا چاہیے۔ کئی لوگوں کی واپسی نہیں ہونی چاہیے، کچھ تعلقات کبھی نہیں جڑنے چاہیے۔ اس روز ایک پرانے دوست سے ملاقات کے بعد میں صرف یہی سوچ سکا تھا۔ گریجویٹ ہونے کے اگلے 6 ماہ بعد ہی اس نے ایک NGO میں اپلائی کیا۔ کچھ ذہانت اور کچھ اسکپر کی مداخلت، وہ بہت جلد نظروں میں آ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی کامیابیوں کا سہرا صرف اس کے اپنے سر نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ زندگی میں مصلحت یعنی دیکھی بھالی نابینائی ضروری ہوتی ہے۔ اپنا لوہا منوانے میں اسے زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ وہ مقناطیس جیسی کشش رکھتا تھا۔ ذہانت، بخت، محبت، دولت، ہر شے اس کے پاس کھینچی چلی آتی تھی، پھر چاہے جیسے آئے۔ زبرج انکار کو گناہ سمجھتا تھا۔ جس زندگی کو اس نے کئی سال جھیلا تھا وہ اب اسے جینا چاہتا تھا۔ دانین کے دادا کی وفات کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ پاکستان لے آیا تھا۔ گو کہ وہ نہیں آنا چاہتی تھی، مگر زبرج کی محبت نے اس کے پیروں میں یہ بیڑی بھی باندھ دی۔ لندن میں اپنی آدھی زندگی گزارنے کے بعد اس کے لیے پاکستان میں سیٹل ہونا ایک مشکل امر تھا، مگر شادی کے بعد فوری پریگننسی نے اس کی زندگی اور ترجیحات بدل دی تھیں۔ ہمدان کے اس دنیا میں آنے کے بعد وہ جیسے خود کو 7ویں آسمان پہ تصور کرتی تھی۔ زبرج جو اس کی پریگننسی سے اس کے جتنا خوش نہیں ہوا تھا، وہ بھی اپنی اولاد کی دنیا میں آتے ہی اس کے عشق میں ایسا برا گرفتار ہوا تھا کہ اب دانین اور ہمدان اس کی زندگی کے لازم جز بن گئے۔ اسے اب زندگی میں کچھ کرنا تھا تو ہمدان درانی کے لیے۔ وہ اسے ویسی زندگی نہیں دینا چاہتا تھا جیسی اس نے خود جی تھی، اور اس کے لیے اسے چاہے جو کرنا پڑتا وہ تیار تھا۔ 24 سال کی عمر میں اسے یونیسیف کی طرف سے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ملا تھا جس نے اس کی زندگی 360 ڈگری پہ بدل دی۔ یہ وہ وقت تھا جب خیبر پختونخوا میں ایک بڑے پیمانے پہ زلزلے آئے تھے، اور زبرج اپنی ہی NGO کے کالے چھٹے منظر عام پہ لا چکا تھا۔ اس نے سوشل میڈیا پہ وہ تمام ریکارڈز اور ثبوت پیش کیے جن میں واضح تھا کہ جس NGO سے وہ منسلک تھا وہ کتنے کروڑ کا گھپلہ کر چکی ہے، کتنے غربا کا حق کھا چکی ہے۔ یہ چند ویڈیوز اسے عالمی سطح پہ مشہوری دلا چکی تھیں۔ وہ لوگوں کے لیے مسیحا بن گیا تھا۔ لوگ بیچارے یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ راز کھولنے کا واحد مقصد یہ تھا کہ زبرج کو اس کی پسند کا حصہ نہیں ملا۔ اگر اس کے سر پہ اسکپر کا ہاتھ نہ ہوتا تو شاید اس کے لیے مشکلات ہوتیں، لیکن وہ زندگی سے لوگ کما چکا تھا، اچھے لوگ۔ اس کے بعد یونیسیف نے بجائے اس کی NGO کے براہ راست اسی سے رابطہ کیا۔ اربوں روپے کے فنڈز میں سے زبرج نے کئی کروڑ کی کرپشن کی، اپنے سینئرز کے اکاؤنٹس بھرے۔ شیر کے منہ کو خون لگ چکا تھا، اور اب شکار کے نام پہ اسے مردار میں بھی فرق نظر نہیں آتا تھا۔ مگر کچھ لوگوں پہ اللہ بہت مہربان ہوتا ہے۔ وہ اندھیری غار میں گھس رہے ہوتے ہیں اور اللہ انہیں کھینچ کے نکال لیتا ہے۔ ایسا ہی کچھ زبرج کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ کئی سال بعد ایک انٹرنیشنل سیمینار میں ہال کے اختتام پہ اس نے عیسیٰ کے ساتھ کھڑے جبل خان کو دیکھا تھا۔ وہ کسی سے بات کرتے کرتے ٹھہر گیا اور اس کی نظریں جبل خان پہ جم گئیں۔ اس کے ساتھ عیسیٰ اور بہرام تھے۔ عیسیٰ کو وہ بہت اچھے سے جانتا تھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جس نے اس کی قیادت میں کام کرنے سے منع کیا تھا۔ اس کی وہ سرمئی آنکھوں والا شناسا لگا تھا۔ اسی لمحے کسی نے جبل کا نام پکارا، اور یہ لمحہ جیسے غیر یقینی تھا۔ وہ برے وقتوں کا ساتھی، وہ اچھے وقتوں کا سبب، اس کے ونڈرلینڈ کا بہترین کردار کئی سال بعد آج ایک بار پھر اس کے سامنے تھا۔ زبرج بچپن میں شاید اس سے کسی بات پہ ناراض ہوا تھا۔ بات کیا تھی اسے یاد نہیں رہا۔ زندگی اتنی آگے نکل آئی تھی کہ وہ 10-11 سال پہلے ہونے والے ہر واقعے کو بھول گیا تھا، لیکن وہ جبل کو نہیں بھولا تھا۔ آس پاس رش کے درمیان راستہ بناتے وہ مکان کے انداز میں اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ عیسیٰ سے بات کرتے ہوئے جبل نے نگاہیں گھمائیں اور اس کی نگاہیں ساکت ہو گئیں۔ زبرج کے برعکس اسے کسی پکار، کسی قسم کے ذہنی زور کی ضرورت نہیں تھی۔ زبرج شاہ نواز اسے ازبر تھا، بچپن کے کسی گیت کی مانند۔ وقت بیت چکا تھا، زندگی آگے بڑھ آئی تھی، مگر جبل خان آج بھی گاؤں کی اس کچی پگڈنڈی پہ کھڑا تھا۔ انتظار آج بھی اس کی آنکھوں میں واضح تھا۔ دوست آج بھی وہی تھا۔ درمیان کے ماہ و سال نکالو تو اسے الوداع کہنے کی اذیت آج بھی وہی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے اپنے قریب آتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔
وہ اس کے قریب چلا آیا، اسے دیکھ کے مسکرایا۔ کئی سال بعد جبل بھی دل سے مسکرایا تھا۔ جبل: اجلال خان رائٹ؟ میں زبرجد شاہ نواز درانی، میں تمہیں یاد ہوں نا؟ وہ اس کے سامنے کھڑا مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اسے لگا تھا 11 سال بعد شاید جبل اسے بھول چکا ہو۔ اس نے جبل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جبل نے اس کا ہاتھ تھام کر 2 قدم آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا تھا۔ برسوں کا کھویا سکون تھا جو ایک لمحے کے اندر واپس مل گیا تھا۔ وہ دونوں بازو اس کے گرد باندھ گیا۔ زبرجد نے بھی اس کے کندھے کے گرد ہاتھ مضبوطی سے جمائے۔ وہ جبل خان کو بھولا تو کبھی نہیں تھا۔ اگلے کئی لمحے وہ اسے یوں ہی سینے سے لگائے کھڑا رہا۔ آپ کو کون بھول سکتا ہے؟ ٹی وی اور سوشل میڈیا پہ چرچا ہے آپ کا، وہ مدھم آواز میں بولا۔ ہاں، وہ یہ نہیں کہہ سکا کہ اگر زبرجد کو ساری دنیا بھول جائے اور ایک آدمی یاد رکھے تو وہ جبل خان ہوگا۔ آپ بھولنے والی شے نہیں رہے۔ وہ اس سے الگ ہوتے ہوئے بولا۔ یہ وہ دوست نہیں تھا جو چند سال پہلے چھوٹ گیا تھا۔ یہ اعلیٰ عہدے پہ بیٹھا ایک کلاس فیلو تھا۔ آپ ہر دفعہ احترام نہیں، کئی دفعہ اجنبیت بھی ہوتا ہے۔ زبرجد جبل کے لیے اجنبی ہو گیا تھا۔ وہ چند پل کھڑے کھڑے اس سے بات کرتا رہا۔ زبرجد اپنی ماں سے اکثر جبل اور اس کی فیملی کے بارے میں سنتا رہتا تھا، گو کہ اسے بہت کچھ معلوم تھا، لیکن پھر بھی اس نے جبل سے سوال کیا، شادی ہو گئی تمہاری؟ ابھی نہیں۔ آپ نے تو کر لی نا؟ زبرجد مسکرایا۔ میرا تو ایک بیٹا بھی ہے، تمہیں تصویر دکھاتا ہوں۔ وہ کوٹ کی جیب سے اپنا موبائل نکالنے لگا۔ جبل کو اس تصویر کی ضرورت نہیں تھی، وہ یہ چہرہ کئی بار دیکھ چکا تھا، مگر پھر بھی جب زبرجد نے اسے تصاویر دکھائیں تو وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ تصویر دیکھتا رہا، ساتھ زبرجد کی باتیں سنتا گیا۔ اسے محسوس ہوا ہمدان کے متعلق زبرجد کو اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں تھا۔ وہ اس کی تصاویر دکھاتے ہوئے مختلف انسان بن گیا تھا، یا شاید ایک بہترین باپ۔ تم آج کل کیا کر رہے ہو؟ وہ دونوں ایک ساتھ پارکنگ لاٹ تک آئے تھے جب زبرجد نے سوال کیا تھا۔ بہرام اور عیسیٰ سارا وقت خاموش رہے تھے۔ ان دونوں کو یہ ملاقات کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ زور گھر سنبھال رہا ہوں، دستار میرے سر پہ ہے۔ اوہ، اجلال انکل کی ڈیتھ ہو گئی نا؟ ممی سے سنا تھا، بہت دکھ ہوا۔ میں آنا چاہتا تھا مگر مورے آپ کو یاد کرتی ہیں۔ جبل اس کی بات کاٹ کے بولا۔ پرانے دوست جھوٹ بولیں تو پکڑے جاتے ہیں، وہ بھی اس کا جھوٹ پکڑ چکا تھا۔ بجائے اسے شرمندہ کرنے کے اس نے بات بدل دی۔ اجلال انکل ہوں گے لیکن مورے آپ کی ماں ہیں۔ زبرجد ٹھہر سا گیا تھا۔ چند لمحے وہ سوچتا رہا، پھر گردن پھیر کر اپنے ساتھ چلتے جبل کو دیکھا۔ اگر وہ میری ماں ہیں تو اتنے سال ان کو میری یاد کیوں نہیں آئی؟ تلخی اس کے انداز سے واضح تھی۔ اگر انہیں یاد نہیں آئی تو تم بھی ان کے شوہر کے مرنے پہ نہیں آئے؟ جبل کی بجائے بہرام بولا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ رہا تھا۔ وہ 2-4 مکے اس کے منہ پہ جڑ دینا چاہتا تھا۔ زور گڑھ کے دروازے ہم پہ بند کیے گئے تھے، ہمیں ہمارے اپنے گھر سے نکالا گیا تھا، زبرجد چبا چبا کے بولا۔ وہ وقتی غصہ تھا، اس کے بعد تمہارے بابا نے کبھی اپنی غلطی تسلیم کی؟ کبھی معافی مانگنے آئے؟ یہاں تک کہ داجی نے مرنے سے قبل انہیں فون کیا تھا، بلایا بھی تھا، لیکن وہ تب بھی نہیں آئے۔ بہرام کا غصہ کسی طور کم نہ ہوتا تھا۔ پارکنگ لاٹ میں کھڑے کئی ایک لوگوں نے مڑ کے انہیں دیکھا تھا۔ بابا نے کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ زور گڑھ کی ترقی کا خواب اگر غلطی تھا تو اس کی معافی مانگنے میں تو ان کی معافی مانگنے میں انہیں نہیں دوں گا۔ بہرام مزید کچھ کہتا کہ جبل نے اس کا بازو پکڑ کے اسے خاموش رہنے کو کہا۔ میں یہاں جھگڑے نہیں چاہتا، گاؤں کا سردار میں ہوں اور میں چاہتا ہوں آپ ایک بار زور گڑھ ضرور آئیں، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ وہ بول کر چند لمحے زبرجد کو دیکھتا رہا۔ زبرجد نے جبڑے بھینچ لیے تھے۔ جبل خان آج بھی اس کا غصہ کم کرنے کا جادو جانتا تھا۔ اس پارکنگ لاٹ سے جاتے ہوئے اس کے ذہن میں کئی خیال تھے، سوائے اس کے کہ وہ کبھی زور گڑھ جائے گا۔ اس نے ہر پلان طے کر لیا تھا سوائے زور گڑھ جانے کا۔ اسے نہیں جانا تھا، وہ وہاں کیوں جائے گا بھلا؟ یہ بس اس کی سوچ تھی۔
انسان فطرتاً بہت ڈھیٹ ہے، بعض اوقات اپنی غلطیاں ماننے میں اتنا وقت لگا دیتا ہے کہ غلطی گناہ بن جاتی ہے۔ اس ملاقات کے کئی روز بعد وہ لاؤنج کے صوفے پہ نیم دراز تھا، سینے پہ ہمدان کو لٹائے وہ اسے کوئی کہانی سنا رہا تھا۔ شاہ نواز سامنے بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے، آس پاس ہمدان کے کھلونے بکھرے ہوئے تھے۔ دفعتاً زبرج کچھ سوچتے ہوئے سیدھا ہو بیٹھا، ہمدان کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور اس کے ہاتھ میں کوئی کھلونا دیا، ورنہ اس کا راگ شروع ہو جانا تھا۔ میں پچھلے ہفتے جبل سے ملا تھا بابا۔ اس نے جتنے نارمل انداز میں یہ الفاظ کہے تھے، شاہ نواز کا رنگ اتنی تیزی سے سفید پڑا تھا۔ جبل خان اجلال انکل کا بیٹا، یاد ہے نا آپ کو؟ اس کے بھائی بھی ساتھ تھے، وہ بتا رہا تھا اور شاہ نواز شاکی انداز میں اسے سن رہے تھے۔ یہ 14 سالہ زبرج نہیں تھا جس کے دوست وہ خود پسند کرتے، یہ 24 سالہ زبرج تھا جو اس وقت ملک کے مشہور ترین نوجوانوں میں سے ایک تھا۔ وہ اس کے پیروں میں بیڑیاں نہیں ڈال سکتے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں زور گڑھ آؤں، مورے بہت یاد کرتی ہیں۔ وہ بالکل نہیں بدلا بابا، وہ آج بھی اتنا ہی اچھا ہے۔ وہ اپنے باپ کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اپنے بیٹے کو اس کے کھلونے ہاتھ میں پکڑا رہا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں چلا جاؤں، آپ ساتھ آئیں گے بابا؟ اس نے گردن اٹھا کے اپنے باپ کو دیکھا جس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو چکا تھا۔ وہ زبرج کا آئیڈیل تھا۔ کیا جبل خان اس بت کو توڑ کے گیا تھا؟ چند لمحے وہ کچھ بول نہیں سکے۔ اس نے تم سے میرے بارے میں کیا کہا ہے؟ بہت دیر بعد ہلکی آواز میں پوچھا۔ نہیں تو؟ ہاں، وہ اجلال انکل کی ڈیتھ کے بعد جبل گاؤں کا سردار ہے۔ وہ اب اٹھ کھڑا ہوا تھا، ہمدان اسے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ اسے ایک جگہ سکون کم ہی آیا کرتا تھا۔ میں اگلے ہفتے جا رہا ہوں۔ اب ختم کرتے ہیں اس جھگڑے کو، ہمیں انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ کیا مل گیا انہیں؟ اتنے سال بعد اگر دیکھا جائے تو ترقی ہی کی ہے ہم نے۔ وہ اپنے بیٹے کو کندھے سے لگائے تھپک رہا تھا اور شاہ نواز اپنے بیٹے کو دیکھ کے رہ گئے۔ اب وہ 14 سال کا نہیں تھا، اب وہ باپ سے اجازت نہیں مانگ رہا تھا، اب وہ فیصلہ سنا رہا تھا اور انکار ان کے بس میں نہیں تھا۔ کاش وہ وقت کو چند سال پیچھے لے کے جا سکتے۔ میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، وہ بوجھل انداز میں بولے تھے۔ وہ اپنے تئیں اسے کچھ بھی پتہ چلنے سے باز رکھ سکتے تھے۔ انہوں نے بلا ارادہ پھر یوں ہی ہمدان کے ساتھ مسکراتے ہوئے زبرج کو دیکھا۔ وہ اپنے بیٹے کے ایک ایک نقش کو چوم رہا تھا اور وہ کھلکھلا رہا تھا۔ زبرج کے چہرے پہ آسودگی تھی، وہ زندگی سے بے حد خوش تھا۔ کئی لمحے وہ اسے دیکھتے رہے، پھر دھیرے سے سوال کیا، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو کیا تم مجھے معاف کرو گے؟ آپ غلطی نہیں کر سکتے بابا، اس نے شاہ نواز کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ اگر کبھی موقع ملے تو میرے سیاہ کو سفید کرنا زبرج۔ کیا ہو گیا بابا؟ آپ غلط نہیں تھے۔ وہ اب ان کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، آپ اب تک ان لوگوں کا غم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ جواب میں کچھ نہیں کہہ سکے۔ ہاں، البتہ وہ اگلے ہفتے زوڑ گڑھ بھی نہیں جا سکے تھے۔ موت نے 2 روز بعد ہی انہیں اپنے شکنجے میں لے لیا تھا۔ زبرج کے لیے جیسے ساری دنیا اندھیری ہو گئی تھی۔ دوست، کولیگز سب آئے تھے، مگر جبل خان اور اس کے بھائیوں کے آنے سے جو سہارا اسے ہوا تھا اس کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ زلطان صفدر، شادان اور حسن اس وقت نہیں آ سکے تھے۔ وہ چند دن پہلے ہی ایک ساتھ ملک سے باہر گئے تھے، لہٰذا بہرام اور جبل سے ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ اگلے 2 ماہ گھر سے نہیں نکلا، کسی سے نہیں ملا۔ وہ پوری طرح ڈپریس ہو چکا تھا۔ شاہ نواز اس کی زندگی کا بڑا اور بہترین حصہ تھے۔ وہ چلے گئے تو زبرج کے لیے کچھ بھی پروسیس کرنا مشکل امر ہو گیا۔ وہ کئی گھنٹے خاموش اور غائب دماغ رہتا تھا۔ ظاہری حلیہ بھی بدل کے رہ گیا تھا، دوستوں سے میل جول نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ پورے 2 ماہ بعد اسے جبل خان نے دوبارہ فون کیا تھا۔ وہ چند لمحے اس سے یہاں وہاں کی باتیں کرتا رہا، پھر فون رکھ دیا۔ ان دونوں نے شاہ نواز کی کوئی بات نہیں کی، لیکن زبرج کے دل کو کوئی ڈھارس سی نصیب ہوئی تھی۔
اور اگلی صبح وہ اپنے بیٹے کے ساتھ زور گڑھ آیا تھا، بغیر کسی کو بتائے، بغیر کسی دعوت نامے کے۔ وہ ہمدان کو بانسوں میں بھرے گاؤں کی ان کچی پگڈنڈیوں پہ بے مقصد چلتا رہا تھا۔ اسے اعتراف کرنا پڑا کہ زور گڑھ تباہ ہو چکا تھا۔ وہ 13 سال کی عمر میں اس ونڈرلینڈ سے نکل کے آیا تھا۔ تب یہ علاقہ اور یہاں کے لوگ خوشحال تھے، مگر اب مفلسی نے جیسے ان کے گھر دیکھ لیے ہوں۔ گاؤں کے زیادہ تر لوگوں کا پیشہ کھیتی باڑی تھا، اور جب زمینیں ہی نہ رہیں تو کیا خاک کام ہوتا۔ آہستہ آہستہ جمع پونجیاں ختم ہوئیں، گھر بک گئے اور غربت بڑھتی چلی گئی۔ یہ وہ زوڑ گڑھ نہیں تھا جسے وہ چھوڑ کے گیا تھا۔ اپنے نقوش میں شاہ نواز سے غیر معمولی مشابہت کے باعث لوگ اسے دیکھتے ہی پہچان گئے تھے۔ کئی ایک نے اس پہ سلام تک نہیں بھیجا، ایک نے اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ وہ حق تک سا چلتا رہا۔ زوڑ گڑھ کبھی بھی ایسا نہیں تھا۔ وہ پہاڑوں کے لوگ تھے، انہیں دلاسے دینے آتے تھے، مگر آج وہ اس پہ پتھر لڑکا رہے تھے۔ اور وجہ کیا تھی؟ وہ سمجھ نہ پایا۔ داجی کی حویلی میں اگر کسی نے اس کے لیے گرم جوشی کا مظاہرہ کیا تھا تو وہ مورے، جبل اور حنظلہ تھے۔ وہ گھر واپس چلے جانا چاہتا تھا، مگر جبل نے اس سے آج رات رکنے کی فرمائش کی۔ درمیان میں کئی سال آئے تھے، مگر جبل خان کو انکار کرنا آج بھی اس کے لیے مشکل ترین امر تھا۔ وہ اس دوست کے سامنے بے بس ہو جاتا تھا، یا شاید جبل اسے بے بس کر دیتا تھا۔ وہ رات رک گیا تھا۔ شام کے کھانے کے بعد دانیال کا فون آ رہا تھا، سو وہ چھت پہ چلا آیا۔ تم مجھے 2 گھنٹے کا کہہ کے گئے تھے زبرج، تم وہاں پوری رات رکنے والے ہو؟ وہ اب اس پہ برس رہی تھی۔ تم شاید بھول رہے ہو، ہمدان 2 سال کا ہے، 20 سال کا نہیں، کیسے رہے گا وہ میرے بغیر؟ وہ روحان سی ہوئی۔ یہ کہو کہ تم میرے بغیر نہیں رہ پا رہی، تم کہو تو واپس آ جاتا ہوں۔ وہ پورے چاند کو دیکھتے ہوئے مسکرا کے بولا، شٹ اپ۔ وہ خفا ہوئی۔ زبرج ہنس پڑا۔ ہمدان رو تو نہیں رہا؟ کیسا ہے وہ؟ دانیال کو بے اختیار فکر ہوئی۔ یار وہ سو گیا ہے میری مورے کے پاس، تم اس کی فکر مت کرو، میری فکر کرو۔ دیکھو مجھے تمہارے بغیر نیند بھی نہیں آ رہی۔ تم اپنے کیوٹی کزن سے کہو نا تمہیں اپنی گود میں سلائے، بیٹھے بٹھائے پتہ نہیں کہاں سے یہ کزن آ گیا۔ وہ حسن اور شادان کم تھے کیا؟ وہ غصے میں مزید بہت کچھ کہتی رہی۔ زبرج ڈھیٹ بن کے سنتا رہا اور اس کا پارا مزید ہائی کرتا رہا۔ 5-10 منٹ بعد جب وہ اس سے اچھا خاصا جھگڑ کے فون بند کر چکی، تب جیسے اسے قرار آیا۔ جھگڑے ہونے چاہیے، اچھی بات ہے، یہ اس کا ذاتی تجزیہ تھا۔ وہ نیچے جانے کے بجائے وہیں چھت پہ رکھی چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ گاؤں کی خاموشی، میٹھی چاندنی اور سکون۔ زبرج کو شاہ نواز کی موت کے بعد، ایک لمبے بے چینی کے بعد اب جا کے کچھ سکون آیا تھا۔ جبل نماز پڑھنے گیا ہوا تھا، اسی پل حنظلہ اس کے لیے چائے لے آئی۔ بہرام اور زبرج اسے پکڑنے کے لیے لڑا کرتے تھے۔ آج ان کی بہن کافی بڑی ہو گئی تھی۔ زبرج اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا تھا۔ ہنی، یہاں سکولز وغیرہ کا ایسا حال کیوں ہے؟ میں نے تو سنا تھا یہاں NGOs کافی کام کرتی ہیں اور گاؤں کی حالت بھی بہت خراب ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ چارپائی پہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، اور حویلی کی حالت بھی خراب ہے، تم لوگ مرمت نہیں کرواتے؟ اگر آپ سچ سننا چاہتے ہیں تو دل بڑا کریں لالا، ورنہ جانے دیں۔ وہ بہت سنجیدہ تھی۔ قہوے کی گرتی دھار میں اس کی آواز شامل ہو گئی۔ زبرج نے کپ واپس رکھا۔ ستاروں سے بھرے آسمان نے آج کئی راز کھلتے ہوئے دیکھنے تھے۔ وہ مکمل یکسوئی سے اسے سننے کو تیار تھا۔ چاند تیز تیز ہاتھ چلاتے ہوئے اپنے سامنے چھائے بادلوں کی اوٹ سے نکل کر سامنے آیا۔ سچ بولو، کیا ہوا تھا؟ جو پیسے گاؤں والوں نے اسکیم میں انویسٹ کیے تھے، جب وہ ڈوب گئے تو زمین بھی ہاتھ سے گئی۔ آہستہ آہستہ لڑکوں نے مزدوری کے لیے شہر کا رخ کیا۔ والدین کے پاس بچوں کو پڑھانے کے لیے رقم نہیں رہی تو لڑکیوں کو گھر بٹھا لیا گیا۔ کشیدہ کاری سے آنے والی رقم سے اور لڑکوں کی مزدوری کی رقم سے گھر چلے۔ جب لوگوں کے گھروں میں فاقے ہوں گے تو گاؤں کی ترقی پہ توجہ کون دے گا؟ اور جبل نے گاؤں کے لیے کچھ نہیں کیا؟ کر رہے ہیں، جگہ جگہ جا کے NGOs اور MPA کے دفاتر کے چکر لگاتے ہیں۔ گاؤں میں بہت جلد ایک اچھا اسکول کھلنے والا ہے،
اور شاید ہسپتال بھی ہم خود ہی کھول لیتے اگر مقدمے پہ اتنے پیسے نہ لگ رہے ہوتے۔ وہ اسے سب بتاتی گئی۔ دور تھا مگر وہ گھر کا حصہ تھا۔ گھر کے مکینوں کی ایک اچھی بات ہوتی ہے، جب بھی واپس آتے ہیں ہر طرح کی پرت سے پاک ہو کے آتے ہیں۔ اگر تمہارے جبل لالا اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر ایک بار مجھے یہ سب بتا دیتے تو میں مدد کر سکتا تھا۔ صرف ایک پروجیکٹ پورے زوڑ گھر کا نقشہ بدل سکتا تھا۔ میں زوڑ گھر کو بدل دیتا۔ وہ اسی اونچی گردن اور اٹھی ہوئی ناک کے ساتھ رونت سے بولا۔ جبل لالا کو اناؤں کے مسئلے نہیں، اس نے دھیرے سے ٹوکا اور زبرج کی پلیٹ میں خشک فروٹ نکال کے رکھے۔ لیکن اسے بہت شوق ہے باتیں راز رکھنے کا، بہت شوق ہے اسے خود ہیرو بننے کا اور باقیوں کو ولن بنانے کا۔ اتنا خود ترس کیوں ہے وہ؟ کہتے کہتے اس کے انداز میں بے حد خفگی در آئی۔ جبل لالا خود ترس نہیں خوددار ہیں۔ اچھا، اس لیے اس نے اپنے بیسٹ فرینڈ کو جاتے وقت دلاسے دیے، یہ نہیں بتایا کہ یہ ان کی آخری ملاقات ہے۔ ہم تو فیملی تھے نا، مورے کا بیٹا تھا میں۔ پھر انہوں نے داجی کو ہمیں نکالنے سے روکا کیوں نہیں؟ کئی سالہ غصہ اور آگ تھی جو آج باہر آ رہی تھی۔ حنزلہ سرخ پڑتی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ جبل اسے خاص تاکید کر گیا تھا مگر بھاڑ میں جائیں ساری تاکیدیں۔ شاہ نواز درانی کو گاؤں سے نکالا نہیں، بھگایا گیا تھا۔ میرے داجی نے انہیں گاؤں کے قہر سے بچایا تھا۔ زبرج اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ داجی نے ان کے واپس آنے پہ کوئی پابندی نہیں لگائی تھی، وہ شرم سے واپس نہیں آئے تھے یا پھر غرور سے۔ جبل خان جھوٹا نہیں تھا، جبل خان دوست تھا۔ اس نے آپ کے آئیڈیل کا بت نہیں توڑا۔ وہ 11 سال کی عمر میں بھی ایک لیڈر تھا، ماسٹر مائنڈ۔ اس نے وہ فیصلے کیے جو اس کے پارٹنر کو تحفظ دیتے۔ زور گھر تباہ نہیں ہوا، آپ کے والد نے اس گاؤں کو اپنے ایمان کے ساتھ بیچا ہے۔ وہ کچھ کہہ نہیں سکا، وہ مزید اس بکواس کو نہیں سننا چاہتا تھا۔ چارپائی سے اٹھتے ہوئے اس کا سر چکرا رہا تھا۔ وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا مگر سامنے سے آتے جبل خان کو دیکھ کے ٹھہر گیا۔ آپ کے بابا نے 1.5 کروڑ میں خاندان، وفاداری، دوستی، گاؤں سب بیچا تھا۔ یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے انہیں یہاں سے جانے دیا۔ یہ جبل خان کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو ونڈرلینڈ جانے دیا اور خود اس جہنم میں رہے۔ حنزلہ آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے چیخ پڑی تھی۔ وہ گناہ گار کا بیٹا تھا تو پارسائی کے درس کیوں دیتا تھا؟ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ان دونوں مردوں کا غرور مٹی ہو گیا تھا۔ کون سا راز کہاں آ کے کھلا تھا؟ الفاظ کیسے جوتے کی طرح زبرج کے منہ پہ آ کے لگے تھے۔ اس نے تصدیق کی خاطر مردہ ہوتی آنکھیں اٹھا کے جبل خان کو دیکھا۔ سرمئی آنکھوں میں کرب سا ابھرا۔ اس نے آگے بڑھ کر زبرج کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ آئی ایم سوری، بے حد آہستگی سے لفظ کہے۔ زبرج کو وہ الفاظ بھی تھپڑ لگے، یعنی یہ سچ تھا۔ جبل کی آنکھوں میں ٹھہرا وہ کرب، وہی کرب زبرج کے دل میں جیسے گر کر گیا۔ ان دونوں نے بغیر کہے ایک دوسرے سے بہت کچھ کہا تھا۔ اگلی صبح وہاں سے جاتے ہوئے اس کا چہرہ وہ نہیں تھا جس کے ساتھ وہ آیا تھا، اس کا دل وہ نہیں تھا جس کے ساتھ وہ آیا تھا۔ زبرج شاہ نواز وہ انسان بن کے واپس نہیں گیا تھا جو یہاں آیا تھا۔ کئی بار کچھ لوگوں کے اصل چہرے سامنے آنے پہ بھی آپ ان سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتے۔ میں بھی نہیں چھوڑ سکا، لیکن میں نے اس چہرے کو دوبارہ ٹھیک کرنے کا ضرور سوچا تھا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں جبل؟ زوڑ گڑھ سے آنے کے پورے 1 ماہ بعد جبل اس سے ملنے آیا تھا۔ وہ اسے اندر لے آیا۔ اپنے کمرے کے فرش پہ بیٹھتے ہوئے کئی منٹ بعد یہ وہ پہلا سوال تھا جو زبرج نے کیا تھا۔ اس کی حالت بکھری ہوئی تھی، وہ بے حد مضطرب تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے فرش پہ بیٹھے تھے۔ کمریں بیڈ سے جوڑ رکھی تھیں اور چہرے ان پہ ایک جیسا کرب تھا۔ میں ایک جہنم میں رہنے والا تھا، آپ کے لیے آگے ایک ونڈرلینڈ تھا۔ داجی نے کہا تھا مت بتاؤ، سو میں نے نہیں بتایا۔ وہ خاموش رہا، کچھ کہہ نہیں سکا۔ جبل خان اس کی کہانی کا ولن رہا تھا جس نے اسے کئی سال ایک راز سے محروم رکھا۔ آج وہ ہیرو ثابت ہو رہا تھا جس نے زبرج شاہ نواز کے آئیڈیل کے بت کو ٹوٹنے سے بچا لیا تھا۔ ولنز کو ایک وقت بعد ہیرو مان لینا بڑا مشکل امر ہوتا ہے۔ اس کے لیے بھی مشکل رہا۔
یا شاید ہیرو کو ولن ماننا زیادہ مشکل تھا؟ تم نے کبھی مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ 10 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے جبل۔ یاسیت سی اس کے لہجے میں گل گئی، آنکھیں جیسے جلن کا شکار ہوئی ہوں۔ اس کے بس میں ہوتا تو زندگی سے یہ 10 سال کاٹ دیتا۔ آپ کے پاس بہت دوست تھے، میری ضرورت نہیں تھی آپ کو۔ ہماری ایک الگ جگہ تھی، اور مجھے آپ کہنا بند کرو۔ وہ چڑا تھا۔ جبل خان مدھم سانس پڑا۔ میرے لیے دوست یا تو ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا۔ یہ الگ جگہ، تھوڑی جگہ، زیادہ جگہ، یہ کچھ نہیں ہوتا۔ میں زور گڑھ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے باپ کے نام پہ لگا بٹا ہٹانا چاہتا ہوں۔ قبیلے کے سردار، کیا تم مجھے اپنے علاقے میں رہنے کی اجازت دو گے؟ وہ ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہوا اور مختلف لہجے میں بولا، کوشش کر کے دیکھ لیں۔ وہ مبہم انداز میں بولا۔ اس وقت زبرجد جبل خان کی بات کا سیاق و سباق نہیں سمجھ سکا تھا، لیکن آنے والا وقت اسے بہت کچھ بتانے والا تھا۔ وہ جس زوڑ گر کو اپنے ایک پروجیکٹ کی مار سمجھتا تھا، وہ در حقیقت ایک آسیب تھا جو بہت جلد ٹلنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ سیدھا حویلی تھی جسے اب مرمت کی نہیں، نئی تعمیر کی ضرورت تھی۔ زبرج بری طرح اس کام سے obsessed ہو گیا تھا۔ اس نے اسکپر سے پہلی دفعہ اس رقم کا مطالبہ کیا جو اس نے کئی سال ہیکنگ کر کے بنائی تھی، لیکن اس کی حیرت کی انتہا تب نہ رہی جب زوڑ گر میں ہر گھر نے حرام کا یہ پیسہ اس کے منہ پہ دے مارا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں اتنا حیران کبھی نہیں ہوا تھا۔ پچھلے چند ماہ نے اسے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ کون تھے یہ لوگ جن کو پیٹ کے جہنم سے زیادہ کئی ہزار سال بعد آنے والی اس جہنم کا خوف تھا؟ کیسا ایمان تھا جس نے حرام پہ بھوک کو ترجیح دی تھی؟ اس نے ہمت نہ ہاری اور سارا پیسہ وہاں لگایا جہاں سے اسے امید تھی کہ یہ لوگ اس کی بات اوپر پہنچائیں گے۔ اس نے کئی بار دبے دبے لفظوں میں حسن، زلطان، شادان اور زخرف سے زوڑ گڑھ کے بارے میں بات کی تھی۔ وہ ہر دفعہ اس بات کو ہوا میں اڑا دیتے تھے، لیکن وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس سارے وقت میں صرف ایک چیز جو بہت اچھی ہوئی تھی، وہ جبل کے پاس زبرج کی واپسی تھی۔ گاؤں کی کچی پگڈنڈیاں ایک بار پھر ان دونوں کی وجہ سے خوش رہنے لگی تھیں۔ وہ باغ میں بیٹھتے تھے، جرگے میں فیصلے کرتے تھے، کئی گھنٹے مستقبل کے پلانز بناتے تھے۔ جبل خان جانتا تھا اسے ایک دوست نہیں واپس ملا۔ وہ ایک گلٹی بیٹا تھا، ایک غیرت مند لڑکا اور ایک فرض شناس مسیحا۔ وہ زوڑ گر کو ایک بار پھر ونڈرلینڈ بنانے آیا تھا اور بنا کر چلا جاتا۔ وہ دوست بن کے واپس نہیں آیا تھا، اور اب شاید کبھی آتا بھی نہیں۔ اسے ایک بار پھر الوداع کی اذیت سہنی تھی، اور وہ اس بار بھی تیار نہیں تھا۔ کئی بار زندگی صحیح یا غلط فیصلے نہیں کرتی۔ بعض دفعہ زندگی مصلحتانہ فیصلے کرتی ہے، اور عقل مند انسان ان فیصلوں کو مان لیتے ہیں۔ جبل بھی مان چکا تھا۔ وہ زبرج کی موجودگی اور واپسی کو مان چکا تھا۔ دن رات کی جان توڑ محنت کے بعد زبرج شاہ نواز پورے 2 سال بعد وہاں ایک ایسا پروجیکٹ لانے میں کامیاب ہو گیا تھا جس سے زوڑ گڑھ کا نقشہ بدل جانے والا تھا۔ لیکن انہی دنوں قسمت نے ایک بار پھر کایا پلٹی۔ اسکائی ہائی پہ ہونے والے اس حملے نے زوڑ گڑھ کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ ترقی نے دبے پاؤں اپنے قدم اس دھرتی سے موڑ لیے۔ زبرج پوائنٹ زیرو پہ آ گیا تھا۔ اس کا سارا پیسہ ڈوب چکا تھا۔ اس کے سارے تعلقات جیسے صفر ہو گئے تھے۔ اس کی تمام کوششیں خاک ہو گئی تھیں۔ اپنی زندگی سے اسے بخت، تاج، تخت، ہر شے جیسے چھنتی محسوس ہوئی۔ سیدھے راستے پہ آنا آسان تھا، قدم جمائے رکھنا مشکل۔ اس کا پلان پوری طرح رپٹ گیا تھا۔ اس رات وہ حویلی کی چھت پہ پوری رات جاگتا رہا تھا۔ اس رات اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار سگریٹ پہ سگریٹ پیے تھے۔ زندگی ہمیشہ اس کے اشاروں پہ رقص کرتی رہی تھی۔ آج وہ جیسے ہر اشارہ بھول گیا تھا۔ فجر سے چند لمحہ قبل جبل خان اس کے عقب میں آ کے رکا۔ زبرج اس کی موجودگی سے لا علم نہیں تھا۔ وہ خالی نظروں سے آسمان کو تکتا رہا۔ میں تمہارے پلان پہ کام کرنا چاہتا ہوں جبل۔ وہ چاند کو دیکھتے ہوئے سرگوشی کرنے لگا۔ 2 سال قبل
جبل نے اسے ایک پلان سنایا تھا اور زبرج نے سنتے ہی رد کر دیا تھا۔ آج وہ اس پہ منظوری دے رہا تھا۔ بلیک ہیٹ ہیکر نے سیدھے کام کرنے چاہے تھے، مگر کچھ لوگوں کے لیے سیدھے کام بنے ہی نہیں ہوتے۔ وہ ایک ٹیڑھا کام ہے اور آپ ایک سیدھے آدمی، خود کو مشکل میں مت ڈالیں، آپ کرمنل نہیں ہیں۔ وہ 2 قدم مزید آگے آیا، زبرج کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ آپ کا گھر ڈسٹرب ہو رہا ہے، اس پہ توجہ دیں۔ تم کرمنل ہو؟ زبرج نے مڑ کے اسے نہیں دیکھا۔ نہیں، لیکن اگر میں وہ کام کروں گا تو میرے پاس ایک اچھی بیک سٹوری ہوگی۔ آپ کے پاس نہیں ہے۔ اس نے بات کو مزاح کا رنگ دینا چاہا۔ بیک سٹوری ہم دونوں کی ایک ہے۔ نہیں ہے۔ آپ 10 سال بعد آ کر یہاں جذباتیت دکھا رہے ہیں اور میں 10 سالوں میں ہر جذبہ کھو چکا ہوں سوائے انتقام کے۔ زبرج اب کے اس کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں، چہرے پہ حسن و ملال کا سایہ تھا۔ میں جب تک اپنے باپ کا ادھورا چھوڑا ہوا کام نہیں کروں گا، مجھے کہیں بھی سکون نہیں آئے گا۔ تم اپنا پلان مجھے دے سکتے ہو، اپنی وفاداری اور ملازمت بھی۔ جبل اسے دیکھتا رہا۔ وہ اسے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ایک کام جبل خان کے بس میں نہیں تھا۔ اپنے باپ کا نام صاف کرنے کے لیے اس نے جو کام شروع کیا تھا وہ اس کی زندگی کو سیاہ کرنے والا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا۔ اس ساری جنگ میں جو سب سے اہم چیز میں نے کھو دی وہ میرا کمفرٹ تھا، میری بیوی، میری اولاد۔ میں انہیں بہت مس کرتا ہوں۔ دانین اور زبرج کے درمیان پہلے جھگڑے ہوئے، پھر لمبی لمبی بحث اور پھر بالآخر ایک سکوت چھا گیا۔ وہ دونوں ایک گھر میں ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ وجہ زبرج کا جنون تھا۔ وہ ایک تباہ شدہ علاقے میں سرنگیں کھود رہا تھا۔ وہ لوگ جو اس کے باپ کو گالیاں دیتے تھے ان کے بچوں کو تعلیم دلوا رہا تھا۔ وہ انہیں اسلحہ دلوا رہا تھا۔ اپنی ہیکنگ سے کمایا لاکھوں روپیہ وہ اپنے باپ کا نام صاف کرنے پہ جھونک رہا تھا۔ وہ ان کی مدد کر رہا تھا جو اس کے باپ اور اس کے باپ کے دوست کو معاف کرنے کو تیار نہ تھے۔ وہ ان کے لیے گاؤں میں ترقی لانا چاہتا تھا، اور ان سب کے درمیان اس نے جس کے ساتھ ناانصافی کی تھی وہ اس کی اپنی محبت تھی۔ لندن سے آئی وہ آزاد ملک کی آزاد لڑکی گھر میں قید ہو کے رہ گئی تھی۔ زبرج کو اندازہ نہ ہوا کہ اپنے مرے ہوئے باپ کا نام صاف کرتے ہوئے وہ اس جیتی جاگتی عورت کے ساتھ کیا کر چکا تھا۔ شادی کے پہلے سال تو اس کی پھولوں کی دکان رہی، مگر پھر آہستہ آہستہ زبرج کی ناپسندیدگی پھولوں سے بڑھتی گئی اور بالآخر دانین کو وہ دکان بھی چھوڑنی پڑی۔ زبرج گھر میں تو شروع سے ہی مالی مدد کے علاوہ کنٹریبیوشنز نہیں کرتا تھا، مگر ہمدان کے بعد تو وہ جیسے بریوالذمہ ہو گیا تھا۔ دانین نے پھر بھی برداشت کر لیا کیونکہ وہ سارا وقت ہمدان کو دیا کرتا تھا۔ کم مگر محبت کے بول بولتا تھا۔ اگر وقت دیتا تھا تو صرف اپنے بیٹے اور بیوی کو، لیکن جنون اس وقت اس کے سر چڑھ گیا تھا۔ اسے اتارنا ناممکنات میں سے ہو گیا تھا۔ وہ کئی ہفتے بھی دانین سے لمبی بات کیے بغیر گزار دیتا تھا اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ زبرج، تم آج کل میری کوئی بات نہیں سنتے۔ آج بڑے دن بعد وہ ایک بار پھر ہمت کر کے اس کے پاس آئی تھی۔ صوفے پہ بیٹھا لیپ ٹاپ گود میں رکھے وہ کھٹاکھٹ ٹائپ کرتا رہا۔ ہمدان یہ سب نوٹس کر رہا ہے۔ تمہاری obsession بس بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ دانین، میں اس وقت لڑنے کے موڈ میں نہیں ہوں، بعد میں پلیز۔ وہ اکتایا، نگاہیں لیپ ٹاپ پہ مرکوز رکھیں۔ دانین چند پل اسے دیکھتی رہی۔ ان دونوں کے بیچ ایک خلیج در آئی تھی۔ وہ اب اس کی obsession کے چکر میں ایک دوسرے کے تعلق کو گنوا نہیں سکتی تھی۔ انا کو ایک طرف رکھتے وہ اس کی باتوں کا برا مانے بغیر اس کے قریب صوفے پہ آ کے بیٹھی، چند پل اسے دیکھتی رہی۔ صاف سنہری رنگت زرد پڑ گئی تھی، آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئیں، لب کثرت سگریٹ نوشی سے سیاہ پڑنے لگے تھے۔ یہ تمام تبدیلیاں صرف اس کے ظاہری حلیے میں نہیں آئی تھیں، ایسا ہی کچھ ان کے تعلق میں بھی آ گیا تھا۔ وہ مزید چند پل اسے دیکھتی رہی، پھر بازو اس کے بازو میں ڈالے اس کے کندھے سے سر ٹکائے، سکڑی سمٹی سی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ زبرج اول تو حیران ہوا۔ لیپ ٹاپ پہ چلتی اس کی انگلیاں ساکت ہوئیں، پھر وہ گہرا سانس لے کے رہ گیا۔
لیپ ٹاپ گود سے ہٹاتے ہوئے اس نے بازو سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور پھر وہی بازو اس کے گرد حائل کرتے اسے سینے سے لگایا۔ تھوڑی اس کے سر پہ جمائے وہ آنکھیں موند گیا۔ وہ اس کے قریب تھی، بے حد قریب۔ سکون تھا جو آس پاس پھیل گیا۔ اس کی بیوی کی خوشبو دنیا کے ہر عطر پہ بھاری تھی۔ مجھ پہ سحر پھونکنا چھوڑ دو دانین، وہ بہت دیر بعد بے بسی سے بولا۔ شادی کے کئی سال بعد بھی وہ اس پہ 10 سال پہلے والا اثر رکھتی تھی۔ ہمدان تمہیں بہت مس کرتا ہے۔ وہ اب مجھے بہت تنگ کرنے لگا ہے۔ اسے تمہاری وقت کی ضرورت ہے۔ میں کل سے اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، فکر مت کرو۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا، ساتھ وقفے سے اس کا سر بھی چوم لیتا تھا۔ اسے اپنی زندگی میں دانین جیسی محبت کسی اور سے نہیں ہو سکتی تھی، اسے یقین تھا۔ وہ کئی پل خاموشی سے اس کے پاس بیٹھی رہی، پھر اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کا ہاتھ سخت اور کھردرا ہو گیا تھا، رنگت سفید تھی جس پہ سبز رگیں ابھر کے نظر آتی تھیں، اب وہی رنگت سانولی پڑتی جا رہی تھی۔ میں پریگننٹ ہوں، دھیرے سے کہے گئے اس کے ان الفاظ سے زبرج کو شوق لگا تھا۔ وہ فوراً آنکھیں کھول گیا۔ دانین اس کے سینے سے سر نکالے اب اسے تک رہی تھی۔ وہ بے حد تحیر سے اسے دیکھتا رہا، وہ بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ 4 مہینے ہو گئے ہیں، میں نے سنا تھا اگر شروعات میں بتا دو تو نظر لگ جاتی ہے، اس نے اضافہ کیا۔ میں کوئی کسی نہیں تھا دانین، میں اس کا باپ ہوں، میں تمہارا شوہر ہوں، یہ جاننا میرا حق تھا۔ وہ بہت بری طرح ہرٹ ہوا تھا، چہرے پہ واضح ناگواری تھی۔ آئی ایم سوری، تم سے خفا تھی میں، اور تم بہت بزی تھے، تمہیں میں اور ہمدان بھی یاد نہیں تھے، تم میری برتھ ڈے بھی بھول گئے تھے۔ اب تم مجھ پہ نیا کھاتا کھولنے کی کوشش مت کرو۔ وہ اکتایا، پھر گہرا سانس لیا۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ تمہیں کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ وہ غصہ چھوڑ کے پوچھنے لگا تھا۔ کوئی فائدہ نہیں تھا غصے کا، وہ اس کے کئی قصور نکالے بیٹھی تھی۔ چارج شیٹ تیار تھی، FIR 2 آنسو ہوتے اور مقدمہ بغیر کسی ثبوت اور دلائل کے بیوی ہی نے جیتنا تھا۔ سمجھدار شوہر وہی ہوتا ہے جو ہتھیار ڈال دے۔ اب وہ بڑے جوش سے اسے سب بتا رہی تھی، اس نے کیا کیا کھایا، کیا ڈائٹ تھی، ہمدان کو کیا بتانا ہے، اور فی الحال یہ خبر اپنی مورے سے لازمی چھپانی ہے۔ دانین اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بہت بدل گئی تھی۔ وہ ہر بات مانتا چلا گیا، وہ ماننے کا عادی تھا۔ سوائے زوڑ گھر کے معاملے میں وہ دانین کی باقی ساری باتیں مان جایا کرتا تھا۔ وہ اچھا شوہر تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ یوں ہی اس کے قریب سو گئی۔ زبرج نے سر صوفے کی پشت پہ گرا دیا اور دانین کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اگلے کئی لمحے وہ اسے دیکھتا رہا تھا۔ ان کے اختلافات کا رنگ دانین کے چہرے پہ بھی تھا، ہلکے، کھردری جلد، سوکھے ہونٹ، اس کے بال بھی خراب ہو رہے تھے۔ مرد کی گھر میں عدم توجہی سب سے پہلے عورت کے چہرے پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ پھر وہ اس کا ہر ممکن طریقے سے خیال رکھنے لگا تھا، ہمدان کو اپنے ساتھ لے جاتا اور مورے کو اپنے گھر دانین کے پاس چھوڑ دیتا۔ اس نے زوڑ گھر کے پلان میں کوئی جھول نہیں چھوڑا تھا، مگر اس کی اپنی زندگی میں اس کے ونڈر لینڈ میں ایک بھونچال ضرور آیا تھا۔ وہ زوڑ گھر میں تھا، اس کے بنائے پلان میں اسے رقم کی ضرورت تھی، اور رقم اسے سوائے اسکپر کے کسی اور سے نہیں مل سکتی تھی۔ وہ اس کے لیے ہیکنگ کر رہا تھا۔ فون آف تھے۔ دانین سے وہ جھوٹ بول کے آیا تھا کہ اسے بلوچستان جانا ہے۔ اس کے لیے ہیکنگ کبھی مشکل کام نہیں رہا تھا، لیکن یہ وقت طلب ضرور تھا، اور اس معاملے میں زبرج کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اسے فون ملاتے ہوئے بے دہانی میں سیڑھیاں اتر رہی تھی، اور وہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ پورا ایک دن وہ اس فرش پہ پڑی رہی۔ قصور زبرج کا نہیں تھا۔ وہ اگر اسلام آباد میں بھی ہوتا تو اپنے آفس میں ہوتا، اور چاہ کر بھی اسے گرنے سے نہ بچا سکتا، چاہ کر بھی اپنے ہونے والی اولاد کو نہ بچا سکتا۔ جو بخت تھا سو تھا، وہ چاہ لینے سے بدل نہیں جاتا، پچھتاوے مٹ نہیں جاتے، مگر غم انسان کو سوچنے سمجھنے کے مواقع بہت کم دیتا ہے۔ دانین کو بھی نہیں ملا۔ اس کی ساری فرسٹریشن، غصہ اور انسیکیورٹی اس نے زبرج پہ نکالی۔ وہ اسے چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ زبرج اب ہر جذبہ کھو چکا تھا۔ باب طاہر نے اس کے لیے ملال کے سامان پیدا کیے تھے، اور اب اگر اس کے پاس کچھ بچا تھا تو وہ اس کا پلان تھا، جس کے لیے وہ آخری حد تک جانے کے لیے تیار تھا۔
جس کے لیے وہ آخری حد تک گیا تھا، جس کے لیے وہ مرنے تک کو تیار تھا اور جس کے لیے وہ مر بھی سکتا تھا۔ اب اسے کسی شے سے فرق نہیں پڑتا تھا، اپنی زندگی سے بھی نہیں۔ ونڈرلینڈ، 11 جنوری۔ اس کے دونوں پیروں پہ اب سفید پٹی تھی، چہرہ زخم زخم اور روح وہ کئی سال سے گھائل تھی۔ وہ بینچ پہ سر جھکائے بیٹھا تھا، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ خاموش تھا۔ زلطان اور حنظلہ اب بھی اس کے قدموں کے قریب بیٹھے تھے۔ باہر تواتر سے برف گر رہی تھی، آسمانوں سے گرتے ننھے ننھے روئی کے گالوں کی مانند برف کے ذرے زور گڑھ کو برف کی چادر میں لپیٹ رہے تھے۔ اس تہہ خانے میں بیٹھے تمام لوگوں کے لیے باقی دنیا کی آوازیں تھم گئی تھیں۔ ہر کوئی اس آواز کو سن رہا تھا جو کافی دیر قبل خاموش ہو چکی تھی، مگر انہیں اب بھی اپنے کانوں میں پڑتی سنائی دے رہی تھی۔ زبرج کو خاموش ہوئے کئی ساعتیں بیت چکی تھیں، مگر وہ چپ ہوا تو کوئی بولا نہیں۔ کسی کے پاس کہنے کو کچھ بچا نہیں تھا۔ اس وقت اس پہر الزام ثانوی تھے۔ چپ تھی جو بول رہی تھی، سناٹا تھا جو دل چیر رہا تھا۔ میں تمہیں غلط لگتا ہوں تو میں غلط ہوں، میں برا لگتا ہوں تو میں برا ہوں۔ کئی لمحے بعد اس کی بھاری آواز خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ کچھ فیصلے جو میں نے لے لیے تھے وہ میری obsession تھے، اپنے باپ، اپنے آئیڈیل کے نام کو صاف کرنے کی obsession۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس نے ایک لمحے کا توقف کیا، دھیرے سے گردن اٹھائی۔ سب اسے دیکھ رہے تھے، سب کی نظریں مختلف تھیں۔ تم لوگ اگر چاہو تو مجھے چھوڑ سکتے ہو، میں کوئی شکایت نہیں کروں گا۔ زلطان نے بیٹھے بیٹھے اس کی ٹانگ تھپتھپائی، پھر خاموشی سے سر کو اس کی ٹانگ سے جوڑ لیا۔ یہ جیسے اشارہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ تھا۔ زبرج کے دل کو جو تقویت ملی تھی اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ وہ چہرہ جھکائے رو پڑا۔ یہ آنسو اس کی تکان کا ثبوت تھے۔ کئی سالوں کی ریاضت کے بعد وہ بس تھک گیا تھا۔ حسن چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کی طرف آیا تھا۔ وہ زبرج کی دائیں طرف بیٹھ کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ زبرج بری طرح رو رہا تھا۔ ان 4 لوگوں نے آج تک اسے اس طرح روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ آج تک ایسے ہمت نہیں ہارا تھا، یا شاید آج تک وہ زبرج شاہ نواز کا اصل جان ہی نہیں سکے تھے۔ شادان اس کا ہاتھ تھپک رہا تھا، زخرف اس کے ساتھ رو رہی تھی۔ خاندان ایک دوسرے کے غم میں ساتھ کھڑا تھا، بغیر کہے، بغیر جتائے۔ میں نے تم لوگوں کو مشکل میں ڈالا، آئی ایم سوری، میری وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، میں سب کچھ سنبھال نہیں پایا، آئی ایم سوری۔ وہ حسن کے سینے سے لگے بلند آواز میں گریہ کر رہا تھا، بازو اس کے گرد باندھ رکھے تھے۔ یہ لوگ اس کی متاع حیات تھے۔ وہ ان کے چھوٹ جانے کے غم میں رو رہا تھا۔ زلطان لب بھیج گیا تھا۔ وہ اسے اس طرح ہارتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ آج تک ہارا ہی نہیں تھا۔ میں نے بہت غلط کیا ہے، اب اندازہ ہو رہا ہے تم سب کے ساتھ کتنا غلط کر چکا ہوں۔ مجھے کوئی حق نہیں تھا تم سب کو اس خطرے میں ڈالنا۔ چپ ہو جاؤ یار، مجھے لڑکوں کو منانے کا تجربہ نہیں ہے، حسن بظاہر سنجیدگی سے بولا اور اس کی پیٹھ تھپکی۔ لڑکوں کو منانا نہیں آتا اور لڑکیاں تمہارے پاس رونے آتی نہیں ہیں؟ شادان نے چوٹ کی۔ کہہ کون رہا ہے جسے اس کی اپنی لڑکی خون کے آنسو رلا رہی ہے؟ زخرف نے گیلی آواز میں طنز کیا۔ حنظلہ نے پہلو بدلا۔ دوست رو رہا تھا اور ان مسخروں کو سرکس یاد آ رہا تھا۔ اگلے کئی لمحے وہ یوں ہی روتا رہا۔ دروازے کے باہر ٹیک لگائے کھڑا جبل خان مٹھیاں بھینچے ہوئے تھا۔ وہ ایک بار پھر 11 سالہ جبل تھا جو گاؤں کی کچی پگڈنڈیوں پہ کھڑا اپنے واحد دوست کو الوداع کر رہا تھا۔ وہ اسے چھوڑ کر ایک بار پھر غیروں کی صف میں شامل ہو چکا تھا۔ وہ 11 سال کا نہیں تھا، لیکن تکلیف آج بھی ویسی ہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ نہیں رویا، اس کے سامنے نہیں ہارا، وہ شاید کبھی بھی اس کا تھا ہی نہیں۔ کئی منٹ بعد وہ تہہ خانے میں واپس آیا تو وہ 5 لوگ ایک دائرے میں بیٹھے تھے۔ زبرج البتہ لیٹا ہوا تھا، سر زلطان کی گود میں اور دونوں پیر شادان کی گود میں رکھے۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، سرخ ہوتی آنکھیں اس نے چھت سے لگا رکھی تھیں۔ وہ گہری سوچ میں لگتا تھا۔ جبل کو زینے اتر کر نیچے آتے دیکھ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا تھا۔ ایک موہوم سی امید تھی جبل اسے سنے گا۔ اس کے پیچھے 3-4 اور لڑکے بندوقیں ہاتھ میں لیے نیچے اتر آئے تھے۔
مجھے تم سے بات کرنی ہے جبل، زبرج نے اسے سرخ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے دیکھ کے کہا۔ جبل خان جواب دیے بغیر ایک وائرلیس فون کو کان سے لگا کر سامنے والے کی بات سن رہا تھا۔ وہ پشتو بول رہا تھا، سوائے زلطان، حنزلہ اور زبرج کے کوئی اور اس کی زبان سمجھ نہیں پایا تھا۔ زخم گہرا تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، پھر بھی اسے ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ سامنے سے مرید اسے کچھ بتانے لگا تھا۔ جبل نے اس کی بات سنی، پھر دوسرا سوال کیا، تم لوگ چرچ کب تک آ رہے ہو؟ ہاں، ہم بیسمنٹ میں ہیں، میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ نہیں، تم آ جاؤ، بہرام کو تسلی ہو جائے گی، وہ ہمیں نہیں دیکھ سکے گا، فکر مت کرو۔ عیسیٰ کیسا ہے؟ بہتر ہے، ہم نے اسے گھر پہ چھوڑا ہے، تمہارے پاس آنے کی ضد کر رہا ہے لیکن خیر میں اسے دیکھ لوں گا۔ ایجنٹ کیسا ہے؟ مرید کی آواز ہلکی ہو گئی تھی۔ جبل نے مڑ کے زبرج یا پھر کسی اور کو ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ زندہ ہے وہ، 2 گولیاں پیر پہ لگنے سے کوئی مرتا نہیں ہے۔ تم بہرام کو کہیں اور مصروف رکھو، میں 15 منٹ تک آ رہا ہوں۔ اس نے فون بند کیا۔ اس کی دائیں طرف کھڑے لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ زبرج جیسے اب تک کسی شوق کے زیر اثر تھا۔ جوگی کی اپنی پٹاری کا سانپ اسے کیسے ڈس سکتا تھا؟ میں کہہ رہا ہوں مجھے تم سے بات کرنی ہے جبل، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ زبرج ذرا بلند آواز میں بولا تھا، چہرے پہ ناگواری تھی۔ جبل زینوں کی طرف جاتے ہوئے مڑا، ایک نظر اسے دیکھا۔ آنکھوں میں لاتعلقی اور ٹھنڈک تھی۔ مجھ سے زیادہ جن لوگوں سے بات کرنے میں تم انٹرسٹڈ ہو، میرا خیال ہے تمہیں انہی سے بات کرنی چاہیے۔ آفٹر آل تمہاری کھوئی ہوئی فیملی واپس آ گئی ہے۔ تم بچے ہو کیا؟ اتنی سی بات پہ کون لڑتا ہے؟ زخرف درمیان میں بولی تھی۔ میں لڑ نہیں رہا، میں غصہ نہیں ہو رہا۔ جس طرح زوڑ کر جو کچھ کھو چکا ہے وہ واپس لانا ناممکن ہے، اسی طرح آپ سب بھی بہت کچھ کھوئیں گے اور میں یہ سب دیکھوں گا۔ وہ تنفر سے بولا، ہم ڈیل کر سکتے ہیں، ہم پلان بنا سکتے ہیں، تم ایک بار بات تو کرو۔ حسن کا انداز ناگواری لیے ہوئے تھا۔ اب تم قبر سے اپنے باپ کو اٹھاؤ، اسی کے ساتھ ڈیل کرو، اسی کے ساتھ بات کرو۔ اس کا انداز بے لچک تھا۔ میرے باپ کے بارے میں تمیز سے بات کرو، جاہل۔ حسن گررایا۔ زلطان نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے دھیرج رکھنے کو کہا۔ زبرج بس اس سپہ سالار کو دیکھ رہا تھا جو جنگ کے عین درمیان میں اغیار کی سلطنت سے جا ملا تھا۔ ہتھیار بیکار تھے، فوجیں جیسے مفلوج ہو گئی ہوں۔ جنگیں حوصلوں کی ہوتی ہیں اور اس کے حوصلے بری طرح پست ہوئے تھے۔ اگر تمہیں لگتا ہے میں انہیں یہاں سے نکال نہیں سکتا تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ جنہیں تم میری کمزوری سمجھ رہے ہو وہ میری طاقت ہیں۔ زبرج کچھ جتا رہا تھا۔ جبل اختتامی زینے پہ کھڑے ہو کے مسکرایا، ایک عجیب تلخ سی مسکراہٹ۔ تم انہیں وہاں سے نکال سکتے تھے جہاں تمہارے پلان لاگو ہوتے تھے، جہاں ہاسٹیجز کو سہولیات میسر تھیں۔ افسوس مگر میں ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ نکل سکتے ہو تو جاؤ، نکل جاؤ، مگر یہ یاد رکھنا کہ زوڑ گڑھ میں تم 5 لوگوں کو دیکھتے ہی ہیڈ شاٹ مارنے کا حکم ہے، اور تمہیں لگتا ہے تمہارے اس بے وقوف بھائی کے حکم کو مانا جائے گا؟ زبرج ہنوز خفا تھا، بے حد خفا۔ یہ حکم جبل اجلال خان نے دیا ہے اور تمہیں لگتا ہے کوئی اسے ٹال سکتا ہے؟ لمحے کے 1000ویں حصے میں زبرج کی رنگت فک ہوئی تھی۔ وہ جبل خان سے لوگوں کی عقیدت اور جذباتی وابستگی سے واقف تھا۔ وہ زوڑ گڑھ کا ہیرو تھا۔ زبرج کو یقین سا ہو چلا کہ وہ اپنے دوستوں کو اندھی کھائی میں دھکیل چکا تھا اور رسی کے نام پہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تم نے صرف اپنا سوچا اور اب بھی صرف اپنا تم نے صرف اپنا سوچا اور اب میں بھی صرف اپنا سوچوں گا۔ ونڈرلینڈ مبارک ہو۔ جبل دروازہ کھول کے باہر نکل گیا۔ باہر کھڑے ہو کر وہ شاید واپس اس جگہ کو ایسے بند کر رہا تھا جیسے خزانے دفن کیے جاتے ہوں۔ کیا جذبات تھے جو اس وقت ان کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھے۔ اس تہہ خانے کا ہر حسیر بے حد صبر اور بڑی خاموشی سے اپنی زندگی کو ایک کھیل کھیلتے دیکھ رہے تھے، ایسا کھیل جس کی ہر بازی ان کے لیے مات تھی۔ 11 جنوری، وقت شام 7 بجے۔ جبل خان کو گئے ہوئے کافی گھنٹے بیت چکے تھے مگر وہ واپس نہیں آیا تھا۔ پہلا گھنٹہ بے چینی میں گزرا، دوسرا خوف اور تیسرا فرسٹریشن، چوتھا تکان اور 5واں قبولیت۔ بالآخر انہیں ایک بار پھر قبول کرنا پڑا کہ وہ اس تہہ خانے سے باہر نہیں جا سکتے۔
زبرج سخت اضطرابی عالم میں تھا جو کہ باقاعدہ اس کے چہرے سے بھی عیاں تھا۔ اس کے پلان میں مات صرف اسے ہوتی تو خیر تھی، مسئلہ اس کے خاندان کا تھا جن پہ کم از کم وہ اپنی وجہ سے کوئی مصیبت آنے نہیں دے سکتا تھا۔ اس کے اتنے پرفیکٹ پلان میں کوئی جھول آ بھی سکتا تھا، وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ کئی بار ایسی بیتوکی باتیں کر رہا تھا جس سے کوئی بھی اس سے جھگڑ پڑتا، مگر ان لوگوں میں سے سب بس خاموش رہے۔ وہ شاید چاہتا تھا اس سے لڑا جائے، مگر وہ سب نہیں لڑے۔ وہ ایک قیامت سے گزر کے آئے تھے اور قیامت سے واپسی یاد رہتی کون اسے لایا، یہ اسباب نہیں۔ زبرج کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اٹھ کر اس میدان میں چکر لگانے شروع کر دے۔ وہ لگا بھی لیتا اگر اس کے دونوں پیر زخمی نہ ہوتے۔ شادان آس پاس سے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ایک جگہ جمع کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے زخرف بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے اٹھی۔ سدے شکر کی لکڑیاں خشک تھیں، مگر دھول اور بے تحاشا مٹی شادان کے لیے کوفت کا باعث بن رہی تھی۔ ایک بینچ پہ سر رکھے بیزاری سے آس پاس دیکھتی حنزلہ کی نگاہ اس پہ ٹھہر گئی۔ وہ ایک ہاتھ ناک پہ رکھے دوسرے ہاتھ سے جھک کر لکڑیاں سمیٹ رہا تھا۔ وہ جانے کیوں بے اختیار مسکرائی۔ کتنا نخرے باز تھا وہ۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ شادان کو ذرا سی بھی گندگی نہیں پسند۔ وہ اچھے پہناوے اور برانڈڈ اشیاء کا عادی تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے حنزلہ نے اپنا بیگ کھول کے لائٹر اور ایک دو کاغذ باہر نکالے۔ ویسے کسی کو یہ یاد ہے کہ ہم یہاں آئے کیوں تھے؟ زلطان اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ تصحیح کرو۔ ہم یہاں آئے نہیں، لائے گئے تھے۔ شادان نے لکڑیاں جمع کر لی اور اب وہ سامنے سے آتی حنزلہ کو دیکھ رہا تھا جس کے ہاتھ میں لائٹر اور کاغذ تھا۔ میں یہاں آنے کی نہیں، کیفے ونگ چام کی بات کر رہا ہوں۔ ہم ایک میٹ اپ کے لیے آئے تھے۔ بس ایک میٹ اپ نہیں ہو سکا، حسن چمک کے بولا۔ مار کھا لی، ذلیل ہو گئے، کپڑے پھٹ گئے، کریکٹر ڈیولپمنٹ ہو گئی، محبتیں ہو گئیں، دل ٹوٹے۔ اس نے شادان اور حنزلہ کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ لوگوں کو کھوئی ہوئی محبتیں مل گئیں، اور جو نہیں ہوا وہ میٹ اپ تھا۔ ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ ایک کام کرو زلطان، زبرج اچانک کچھ سوچتے ہوئے بولا، تم تینوں اٹھو اور اس دروازے کو دھکا مارو، بلکہ مجھے اپنے ساتھ اٹھاؤ۔ پیر میں درد ہے، بازو ٹھیک ہے میرا، ہم اس کو دھکا مار کے توڑ سکتے ہیں، یہ بہت پرانے دور کا ہے۔ وہ تیز تیز کہہ رہا تھا، لہجے میں عجیب سی بے چینی تھی۔ یہ خیال کہ وہ یہاں سے نکل نہیں سکتا یہ اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔ کون دھکا مار سکتا ہے زبرج؟ حسن کے بازو پہ گولی لگی ہے، شادان کی حالت دیکھو، وہ کمزور ہے، اور میری گردن میں ٹانکے لگے ہوئے ہیں۔ تمہیں لگتا ہے ہم کوئی دروازہ توڑ سکتے ہیں؟ زلطان تحمل سے بولا، تم میرا کام کرنا نہیں چاہتے تو صاف صاف بولو، ڈرامے بازیاں کیوں کر رہے ہو؟ وہ برس پڑا، میں اکیلا بھی اسے توڑ سکتا ہوں، میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا، تم مجھے کمزور مت سمجھو۔ اگر نکالنا ہی تھا تو یہاں لائے کیوں ہو؟ شادان لکڑیاں نیچے پھینک کر ترشی سے بولا، ہمیں یہاں تم لائے ہو، ہر فساد کی جڑ تم ہو۔ یہ چیخ چلا کر مظلوم بننے کی کوشش مت کرو تم، اگر ہم لوگ خاموش ہیں تو تم سر پہ مت چڑھو۔ اوہ تو یہ بات ہے، تم لوگ اس لیے میری مدد نہیں کر رہے کیونکہ تمہیں یہاں میں لایا ہوں۔ ایک بات یاد رکھنا، میں اکیلا کافی ہوں، کسی کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ وہ بلند آواز میں کہتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ حسن اور زخرف ناگواری سے اسے دیکھ رہے تھے۔ شادان لب بھینچے ہوئے تھا۔ واحد انسان جو پرسکون تھا وہ زلطان تھا۔ وہ اسے زور آزمائی کرنے دینا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر نکال کر دکھاؤ ہمیں، کیونکہ ہم یہاں تمہاری وجہ سے ہیں۔ ہمارے پیرنٹس زور کر کے کچھ نہیں لگتے تھے، اور تمہارے فادر یہاں سب کچھ تھے۔ زخرف ناگواری سے کہنے لگی، ہم یہاں تمہارے باپ کے کیے ہوئے گناہوں کو کیوں جھیل رہے ہیں؟ زبرج سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ بغیر کچھ کہے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ حسن نے آگے بڑھنا چاہا، مگر زلطان اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ وہ ہتھیلی زمین پہ جما کے اٹھا۔ پیروں کا زور جیسے ہی فرش پہ پڑا، اس کے سارے جسم میں درد کی ایسی ٹیسیں اٹھی تھیں کہ اسے اپنا سارا جسم ٹوٹتا محسوس ہوا۔ وہ دھڑام سے منہ کے بل واپس فرش پہ آ کے گرا تھا۔ توانائی جیسے لمحے کے 1000ویں حصے میں سلب ہو کے رہ گئی تھی۔ وہ زمین پہ پڑا کراہ رہا تھا۔ اس کے چاروں دوست اسے دیکھتے رہے۔ گہرا سانس لیتے ہوئے شادان آگے بڑھا، اسے کندھے سے تھام کر اٹھانا چاہا۔
وہ اس کا ہاتھ جھٹک چکا تھا، جس کے بدلے میں شادان نے ایک لات اس کی پسلیوں پہ رسید کی۔ جواباً زبرج نے اسے ہر وہ گالی دی تھی جس سے کسی کے کان سے دھواں نہیں آتش فشاں باہر نکلے۔ لالا پہ ہاتھ مت اٹھانا جاہل انسان، حنزلہ کے ترش انداز میں کہنے پہ شادان پورا اس کی طرف گھوما۔ تمہارا لالا بعد میں، میرا دوست پہلے ہے، اس کی ٹیوننگ کیسے کرنی ہے میں جانتا ہوں۔ ہاتھ نہیں لات اٹھائی ہے، حسن کا بولنا لازم تھا۔ شادان نے حنزلہ کو دیکھتے ہوئے اسے ایک اور لات ماری۔ زبرج اب کے چپ رہا، اسے درد ہوا تھا، بے تحاشا درد۔ یہ حالت ہے لاٹ صاحب کی اور نکلے ہیں جنگ کرنے، سلگ کے کہتے وہ پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھا۔ ذرا سی جدوجہد کے بعد وہ اسے سیدھا کر کے بٹھا چکا تھا۔ حنزلہ اب آگ جلا رہی تھی۔ زخرف نے آگے بڑھ کر کاٹ کباڑ سے کوئی کرسی لا کے اس کی پشت کو سہارا دیا۔ زبرج ہنوز گہری سانسیں لے رہا تھا، ساتھ آنکھیں میچ کر کرا رہا تھا۔ درد کی یہ شدت برداشت کرنا اس کے لیے محال ہو رہا تھا۔ اسے اپنے دونوں پیر درد کی شدت سے کٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ جو ہمارا ہے وہ ہمارا رہے گا زبرج، خود کو تھکاؤ مت۔ زخرف اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے رسان سے کہہ رہی تھی۔ یہاں آنے کے پورے 4 دن ہم نے صرف بھاگنے کی کوشش کی ہے، ایک بار بھی بیٹھ کر یہ نہیں سوچا کہ لندن کا وہ وقت دوبارہ آ گیا ہے۔ ہم سب ساتھ ہیں یار، ہم یہاں سے نکلیں گے، ہم ایک دوسرے کو نکال لیں گے۔ اس وقت جو لمحہ ہے اس کا سوچو۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ رفتہ رفتہ سب بیٹھ گئے۔ آگ کے گرد ایک جمگٹا سا لگ گیا۔ زلطان نے اپنے بیگ سے پھل نکالے اور ایک ایک کی طرف اچھالتا گیا۔ سب نے کیچ کیا اور گود میں رکھ لیے۔ حسن نے جوس کے پیکٹس ان کی طرف بڑھائے۔ ٹھنڈ کی شدت کو آگ کم کیے ہوئے تھی۔ کئی پل خاموشی میں بیت گئے، سب اپنے اپنے خیالوں میں گم خاموش رہے۔ واحد آواز وہ تھی جو اس وقت لکڑیوں کے چٹکنے کی تھی، یا پھر کسی جھینگرے کے گریہ زاری کی۔ کافی دیر بعد حسن سلطان نے خاموشی کی اس دیوار پہ پہلی ضرب ماری تھی۔ مجھے تم سے مسائل تھے زبرج، مدھم لہجے میں شکایت کی۔ میرے کزن کی شادی تھی، میں نے تم سے آنے کو کہا تھا، تم اسلام آباد میں تھے اور شادی بھی، لیکن تم نہیں آئے۔ تم نے بعد میں ایک فون بھی نہیں کیا، اور تم اسی دن کسی اور دوست کے ساتھ تھے۔ تمہارا نہ آنا مسئلہ نہیں تھا، مجھے اگنور کرنا مسئلہ تھا۔ میں نے فہیم خان کیس میں اپنے مقابل کو تاریخی شکست دی تھی۔ وکٹری پارٹی میں تم نہیں آئے، نہ کال کی نہ میسج۔ میں نے تمہیں کال کی تو تم نے کہا تم مصروف ہو، تم ان دنوں جاب لیس تھے، پھر کیسا کام۔ مجھے گولیاں لگیں، تم نہیں آئے، اور تم نے جسٹس زبیر کے بیٹے سے کہا کہ میں پریویلیجڈ ہوں، میری اپنی کوئی کامیابی نہیں ہے، میں جو ہوں اپنے باپ کے نام کی وجہ سے ہوں۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا، وہ دھیرے سے بولا۔ آنکھیں حسن کی آنکھوں میں ڈال رکھی تھیں۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ حسن اس فیلڈ میں آتے ہی چھا گیا ہے، اسے وقت ہی کتنا ہوا ہے اور اس کی کامیابیاں ابھی سے سب دیکھ رہے ہیں۔ اس بات پہ میں نے اس سے کہا تھا کہ حسن نیا نہیں ہے، اسے گراؤنڈ اب ملا ہے، لیکن وہ کھیل پہلے سے جانتا ہے۔ 14 سال کی عمر سے اپنے باپ کے ساتھ کورٹ جاتا رہا ہے۔ اس نے وضاحت دی، اور میں تمہاری وکٹری پارٹی میں نہیں آیا کیونکہ میں نے تمہیں یہ کیس لینے سے منع کیا تھا، اور وہی ہوا، انہوں نے تم پہ گولیاں چلائیں۔ میں غصے کی وجہ سے تم سے ملنے بھی نہیں آیا، لیکن اس نے ایک لمحے کا توقف کیا، الفاظ جوڑے۔ آئی ایم سوری، جو بھی تھا میرا رویہ غلط تھا، مجھے کسی تیسرے سے ہماری بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں واقعی تمہیں اگنور کر رہا تھا کیونکہ مجھے لگا تھا تم بار بار پوچھو گے۔ حسن نے سر کو خم دیا، گہرا سانس لیا، اور ہر شے وقت کی دھول میں بہت پیچھے اڑا دی۔ وہ اپنی غلطی مان رہا تھا، یہ کافی تھا۔ ذرا ذرا سی غلطیوں پہ دوست نہیں چھوڑے جاتے۔ تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں؟ اس نے تھوڑی دیر بعد دوبارہ زبرج کو مخاطب کر لیا۔ اس نے کندھے اچکائے۔ تھیں، لیکن بے حد بچکانہ۔ مجھے لگتا تھا تم مجھ پہ اپنے پیسے کا روب جھاڑتے ہو، کیونکہ تم مجھے بار بار کسی جاب کا بتا رہے ہوتے تھے۔ مسئلہ تم نہیں تھے حسن، مسئلہ میں تھا۔ میرا گھر ڈسٹرب تھا۔ مرد کا گھر ڈسٹرب ہو تو اس کا غصہ باہر کے لوگوں پہ نکلتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں پارٹیز وغیرہ میں نہیں آتا تھا کیونکہ وہاں لوگ تھے، اور ان دنوں میں لوگوں کے سوالات کے جوابات نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن مجھے یہ سب
تمہیں بتانا چاہیے تھا۔ آئی ایم سوری یار، مجھے خیال رکھنا چاہیے تھا۔ میں ہر دفعہ کال کر کے تمہیں بس جاب کے بارے میں کہتا رہتا تھا۔ مجھے لگتا تھا تم گھر رہ رہ کے عادی ہو جاؤ گے اس زندگی کے۔ آئی ایم سوری، بس صرف ایک سوری، صرف ایک بار دو بدو بات کرنی ہوتی ہے، اور چیزیں وہ نہیں ہوتی جو ہم نے سمجھ رکھی ہوتی ہیں، نتائج وہ نہیں ہوتے جو ہم نے اخذ کر رکھے ہوتے ہیں، لوگ وہ نہیں نکلتے جو ہم نے سوچ رکھے ہوتے ہیں۔ شادان، تمہیں زلطان سے کیا مسائل ہیں؟ حسن نے براہ راست اسے مخاطب کیا۔ جو بھی اب کہو، ہم یہاں حل نکالنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ شادان جیسے سلگ ہی اٹھا تھا۔ کیا مطلب، اب اسے ولن بنایا جائے گا؟ میں بتاتا ہوں مجھے شادان سے کیا مسائل تھے۔ زلطان نے پہل کی۔ یہ پہلی بار تھا، شاید دہر کا یہ بات اس پہ اثر کر چکا تھا، ورنہ اس نے شکایات کرنا نہیں سیکھا تھا۔ مجھے شادان کے ساتھ رہ کر کفس جیسا لگتا تھا۔ اول تو شادان کو گوسپ کی عادت ہے۔ میں کوئی نیک نہیں ہوں، یہ عادت میرے اندر بھی ہے، لیکن شادان اس ساری گوسپ کے درمیان اپنا قصور نہیں سن پاتا تھا، اور اسے لگا میں اس سے بیزار ہوتا جا رہا ہوں۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ جب وہ دوسروں کے قصور گنوا رہا ہوتا تھا، تب اگر میں اس کا کوئی قصور گنوا دیتا تھا تو وہ ناراض ہو جاتا تھا۔ شادان نے گردن جھکا دی۔ عجیب سی شرم ساری ہوئی تھی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا۔ اسے میرے دوست سے مسئلہ تھا۔ شادان کو لگتا تھا کہ میں کوئی اور دوست بناؤں گا تو اس کے ساتھ دھوکہ کروں گا۔ وہ ہر فون کال، ہر میٹنگ پہ مجھ سے لڑنے لگا تھا، اور میں ان چیزوں سے بہت تنگ پڑ گیا تھا۔ اس لیے میں نے فاصلہ پیدا کر لیا۔ وہ میری پوری زندگی پہ اثر انداز ہونے لگا تھا۔ میری پروفیشنل زندگی میں وہ اپنی ٹانگ اڑاتا تھا، اور اگر میں کوئی بات نہ مانوں تو لمبے جھگڑے۔ میں تمہارے بارے میں پوزیسو تھا، وہ سارے وقت میں پہلی بار بولا۔ زلطان نے سر ہلایا۔ میں سمجھتا ہوں، اور مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم بچے نہیں رہے شادان۔ تم میرے دوست ہو، بھائی ہو۔ جو میرے لیے تم ہو وہ کوئی نہیں بن سکتا۔ یہ بات یہاں ہر کوئی جانتا ہے۔ میں تو بہت اچھے سے جانتا ہوں، اس کے چکر میں تم مجھے اوور شیڈو کر دیتے ہو۔ حسن کے اندر کی روٹھی محبوبہ ایک بار پھر جاگ گئی۔ زندگی کے ایک حصے پہ آ کر سمجھ جانا چاہیے کہ دوست زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، زندگی نہیں۔ زلطان بے حد سنجیدگی سے بولا۔ وہ کوٹس اور ڈرامے جھوٹ ہیں جو کہتے ہیں دوست سب کچھ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں دوست بہت کچھ ہے، سب کچھ نہیں۔ زندگی میں آپ کو بہت سارے شیئرز دینے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بڑا حصہ دوست کا ہوتا ہے، اور میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میں وہ حصہ پوری ایمانداری سے دوں۔ جو خوشی مجھے تمہارے ساتھ ملتی ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ملتی، لیکن میں اپنی آزادی پہ سمجھوتا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بولتے ہوئے رکا۔ ہر کوئی اسے دیکھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری شادان، میں نے فاصلہ بنا لیا، حالانکہ مجھے تم سے بات کرنی چاہیے تھی۔ تو میری بات سمجھ جاتے تھے۔ آئی ایم سوری۔ کوئی بات نہیں یار، میرے اندر بھی بہت انا بھر گئی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ تم ہمیشہ کالز کرو اور ہر وقت کرو۔ یہ غلط طریقہ تھا۔ اسپیس ہر انسان کا حق ہوتا ہے۔ کم از کم تم جب بات کرتے تھے تب تو بہت اچھے سے کرتے تھے نا۔ اور آئی ایم سوری، میں نے شو میں بیٹھ کے بہت بکواس کرتی تھی، غصہ تھا میں۔ اس شو کی وجہ سے ابا اور سراج بھائی سے 1000 دفعہ ذلیل ہوا ہوں۔ زلطان نے سر جھٹکا۔ خیر، سراج بھائی نے مجھے بھی فون کر کے ٹھیک ٹھاک بے عزت کیا تھا۔ عجیب ہے یار، بھائی تمہارا ہے، باپ ہمارا بنتا ہے۔ شادان بگڑ کے بولا۔ بے عزتی پھر سے یاد آ گئی تھی۔ تم اب بھی مجھ سے ناراض ہو شادان؟ زلطان نے ٹھہر کے پوچھا۔ شادان نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، میں تمہیں اسپیس دوں گا، وقت بھی، لیکن دوست تم سب سے پہلے میرے تھے اور میرے رہو گے۔ ٹھیک ہے، تمہیں اپنے پروفیشن میں میری مداخلت نہیں پسند، میں نہیں کروں گا، مگر تمہیں سننا ہوگا، شاید کوئی ایک بات کام کی ہو۔ انگلی اٹھا کے وارن کیا۔ زلطان نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر سر کو خم دیا۔ حاضر سائیں، اس نے شادان کا جملہ دہرایا۔ شادان ہنس پڑا تھا۔ کلفت غائب ہو گئی تھی۔ دوستوں سے تب تک ناراض رہا جا سکتا ہے جب تک وہ آنکھ سے اوجھل ہوں۔ جب وہ سامنے آ کر ہاتھ پکڑ کر مسائل پوچھتے ہیں تو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی دل کھول کے رکھ دیتا ہے۔ تم بھی بتاؤ زی، تمہیں کس سے کیا مسئلہ ہے؟ زلطان نے اسے گفتگو کا حصہ بنایا، ساتھ اس کے لیے اپنے قریب جگہ بنائی۔ وہ اسے اس طرح آنے کا
اور اسے اس طرح آنے کا اشارہ کیا۔ حنظلہ گرش کھاتے کھاتے رہ گئی۔ یعنی صرف شادان نہیں، یہ پورا گروپ بے شرم واقع ہوا تھا۔ وہ اس کے آفر کو یقیناً نظر انداز کر چکی تھی۔ مجھے تم سب سے مسئلہ ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ تم سب مجھے لڑکی سمجھ کے اپنے معاملات میں شامل نہیں کرتے۔ اس نے ایک نظر زلطان کو دیکھا۔ وہ مکمل سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، سوائے زلطان کے۔ زلطان مسکرایا تھا، پھر اس کی سرمئی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے حال اس سے منقطع ہوا۔ دہر کے پٹ جدا ہوئے اور اس نے 3 سال پیچھے سفر کیا، لندن کا سفر۔ وہ پانچوں ایک لمبے عرصے بعد دوبارہ لندن آئے تھے۔ زبرج کو دانین کی دکان بیچنی تھی کیونکہ دانین کو رقم چاہیے تھی۔ اتنا عرصہ اس دکان اور گھر میں دانین کی ایک آنٹی رہتی رہی تھی، مگر انہوں نے بھی جب یہ گھر اور دکان چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو زبرج کو آنا پڑا۔ حسن ان کے بلانے پہ آیا تھا۔ شادان اور زلطان ایک ساتھ چھٹی پہ، اور زخرف زبرج کے ساتھ آئی تھی۔ اس کا قیام لندن میں اپنی ایک کزن کے گھر پہ تھا۔ لندن جیسے ایک بار پھر آباد ہوا ہو، لیکن اب مشغلے بدل گئے تھے۔ انہیں ہر وقت جاب، کیریئر، شادی اور ڈھیر ساری دوسری دنیاوی چیزوں کی فکر لگ پڑی تھی۔ ملاقاتیں مختلف نہج پہ چلی گئی تھیں۔ اناؤں کے مینار بننے شروع ہو چکے تھے۔ آج کل وہ سب ایک ریس کا حصہ بننے لگے تھے۔ ایک ہی شہر میں ہوتے ہوئے وہ 1.5 ہفتے بعد دانین فلاورز پہ ملے تھے۔ وہ پھولوں سے بھری دکان آج بھی ویسی کی ویسی تھی۔ ان سب کے لیے لندن ایک خاص درجہ رکھتا تھا۔ انہیں اس شہر کی ہواؤں سے عقیدت تھی اور سڑکوں سے شناسائی۔ یہاں کی عمارتیں گھر کا درجہ رکھتی تھیں۔ ایک گول میز کے گرد کرسیوں پہ بیٹھے وہ سب کسی گیٹ ٹوگیدر کی بجائے ایک فینسی ڈریس مقابلے کا حصہ لگتے تھے۔ برانڈڈ، بورنگ، بیکار۔ وہ بانڈ نہ جانے کہاں چھوٹ گیا تھا۔ وہ بے تکلفی ہوا ہو گئی تھی۔ یعنی اس نے بھی تمہیں بھائی زون کر دیا؟ شادان حسن کی بات پہ ہلکا سا ہنسا۔ وہ جو اسے اپنی ایک تازہ ہوئی محبت کی خبر سنا رہا تھا، بہت بری طرح بگڑا۔ یہ میرا قصور نہیں ہے، میں شکل سے ہی بہت شریف اور معصوم لگتا ہوں۔ اب میں کوئی سید شادان تھوڑی ہوں جو شکل سے ہی خرانٹ لگے۔ شکر ہے خرانٹ لگتا ہے تمہاری طرح خر گدھا نہیں۔ زبرج نے اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا۔ تم نے اپنی چونچ لازمی گھسانی ہوتی ہے باگڑ بلے۔ وہ تنک اٹھا۔ زبرج کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ تعریف ایک کان سے سنی اور دوسرے سے نکال دی۔ وہ لوگ باتیں کرتے رہے، کافی پیتے رہے، کھانے کے دور چلے۔ آج کسی نے کسی سے اس کے مسائل نہیں پوچھے تھے۔ دوستی اس مقام پہ آ گئی تھی جہاں کامیابیوں کے قصے انا کا مسئلہ بن گئے تھے، لیکن پھر بھی کچھ تھا ان کے درمیان جو بحال تھا۔ وہ 5 لوگ اس وقت یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ان کی آخری خوشگوار ملاقات ہے، اور یہ بھی کہ یہ ان کی ایک ساتھ آخری ملاقات ہے۔ کاش دہر کچھ راز انسان پہ وقت سے پہلے کھول دیتا تاکہ انسان اپنے بچاؤ کا سامان ہی پیدا کر لے۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ دکان سے زلطان کے اپارٹمنٹ آ گئے تھے۔ یہاں ایک فرد کا اضافہ تھا، زلطان کی کزن اور شاید اس کی ہونے والی منگیتر بھی۔ لاؤنج کے صوفوں پہ آڑے ٹیڑھے انداز میں لیٹے شادان ایک بار پھر گوسپ موڈ میں تھا۔ وہ اپنے باس کے کچے چھٹے کھول رہا تھا جب اس نے آدھی انگریز یعنی زلطان کی کزن کو ایک نظر دیکھا۔ وہ اپنے موبائل پہ ٹائپنگ کرنے میں مصروف رہی۔ اس کی دوسری نگاہ زخرف پہ پڑی جو بے حد غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ یکدم اٹھ بیٹھا، آنکھیں ضرورت سے زیادہ کھل گئیں، اور اب وہ زلطان اور حسن سے دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ذرا زور سے بولو۔ زخرف کو سننے کی بے چینی ہوئی۔ تم دور رہو، یہ لڑکوں کی بات ہے، شادان جلدی سے بولا۔ حسن نے دانتوں کی نمائش کی۔ زبرج ہلکا سا مسکرایا۔ ہر بات تمہیں بتانے کی نہیں ہوتی، اور ویسے بھی تم پیٹ کی ہلکی ہو، ساری عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ یہ کوئی شو نظم نہیں تھا۔ شادان اس سے بڑی بڑی باتیں بھی کہہ جاتا تھا اور زخرف تڑک کر جواب بھی دیتی تھی، مگر اس وقت اس لڑکی کی موجودگی
اور ہنسی نے اسے بے حد برا محسوس کروایا۔ وہ بغیر کچھ کہے اپنا بیگ اٹھائے کھڑی ہو گئی تھی۔ شادان بوکھلا کر اپنی جگہ سے اٹھا تھا، مگر زلطان اس سے پہلے اٹھ چکا تھا۔ زخرف دروازے تک گئی اور تب زلطان میں جا کے دیکھتا ہوں کہتے ہوئے اس کے پیچھے گیا تھا۔ پیچھے ہر کوئی اسے حیرت سے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ یہ لڑکیوں کی طرح ریاکٹ کیوں کر رہی ہے؟ شادان بڑبڑایا۔ شام کا سمے تھا، ہلکی ہلکی بوندا باندی کے بعد موسم یوں ہی خوشگوار ہو گیا تھا۔ لندن کے لوگوں کو اس بے موسم برسات کی عادت ہو گئی ہے۔ اب زیادہ تر لوگ کام یا پڑھائی کے لیے نکلتے وقت چھتری ہمیشہ ساتھ ہی کر جاتے ہیں۔ دکانوں کے شیشوں پہ گری تازہ بوندیں آنسوؤں کی بوچھاڑ کی مانند تازہ تھیں۔ زخرف کے پیچھے جاتے ہوئے زلطان نے بھی گھر کے دروازے کے ساتھ لگ کر رکھی چھتری اٹھا لی تھی۔ اسے یقین تھا ضرورت پڑنے والی ہے۔ وہ گلیوں سے مڑ کر اب سڑک کی طرف جا رہی تھی۔ ساتھ ساتھ کئی بار اس نے آنسو بھی پونچھے تھے۔ زلطان چپ چاپ اس کے پیچھے چلتا رہا۔ گلی کے آخری سرے پر رک کر زخرف اس کی طرف مڑی تھی۔ میرے پیچھے مت آؤ، جاؤ تم بھی اپنی سگی کزن اور میل دوستوں کے پاس جاؤ، مجھے تم لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اوکے، وہ بے حد تابعداری سے بولا۔ زخرف پلٹ گئی۔ اب وہ مزید تیز تیز قدم لینے لگی تھی۔ زلطان اس کی ہیل کی باز گشت ہر شور کے درمیان سن سکتا تھا۔ وہ اب بھی سن رہا تھا۔ وہ اب ایک مارکیٹ ایریا کی طرف مڑ رہی تھی۔ یہاں کافی شاپس، پھولوں کی دکانیں، چھوٹی چھوٹی دیسی کھانوں کی دکانیں، بار اور کیفیز تھے۔ آس پاس رش تھا۔ وہ اوور کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بس چلتی گئی۔ جب اسے محسوس ہوا کہ زلطان اس کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں، تب وہ ایک بار پھر مڑی تھی۔ وہ معصومیت سے اپنی جگہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ کہا ہے نا اپنے دوستوں کے پاس جاؤ، میں تو اسی کے پیچھے جا رہا ہوں۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے ذرا سے فاصلے پہ کھڑے تھے۔ آس پاس سے لوگ گزر رہے تھے۔ شام رنگین تھی، منظر دل فریب۔ میں تمہاری دوست نہیں ہوں۔ پھر کیا ہو، گرل فرینڈ؟ استغفر اللہ، تم لندن آ کر کتنی آزاد خیال ہو گئی ہو۔ زلطان تعصب سے بولا۔ میں تمہاری گرل فرینڈ بننے سے پہلے مرنا بہتر سمجھوں گی۔ وہ چبا چبا کے بولی۔ یعنی تم نے میری بیوی بننے کی ٹھان لی ہے؟ او خدایا، میں اتنا عرصہ تمہارے ارادوں سے لا علم رہا ہوں۔ تمہاری بیوی بننے کے لیے قطار میں ویسے بھی بہت لڑکیاں کھڑی ہیں۔ زخرف سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ دل میں جیسے آگ لگ گئی ہو۔ تمہیں تو کسی قطار کی ضرورت نہیں ہے، تم سیدھا اسٹیج پہ آنے کا سوچو زی، وہ برجستگی سے کہتے ہوئے اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ آگے آگے چلتی رہی، پھر کئی موڑ مڑتے ہوئے 10 منٹ کی اس غصے والی واک کے بعد وہ لندن برج کے عین سامنے والے ایریا میں آ گئے تھے۔ مضبوط پتھر کی چھوٹی سی گھٹنوں سے ذرا اوپر تک آتی دیوار کے اوپر سیاہ رنگ کی گرلز لگی تھیں، جن کے پار نہر تھی اور عقب میں لندن برج۔ یہاں اس وقت کافی رش تھا۔ لوگ تصاویر بنا رہے تھے، کافی کے مگ اور بیئر کے کین ہاتھوں میں لیے شام کا وقت سکون سے گزار رہے تھے۔ ذرا سے فاصلے پہ ایک بینڈ گانا بجا رہا تھا۔ زخرف بھی بلاخر تھک کر گرلز کے ساتھ لگے ستون سے ٹیک لگا کے کھڑی ہو گئی۔ زلطان ذرا فاصلے پہ بنی ایک کافی شاپ تک گیا، 2 کپ خریدے اور واپس آیا۔ زخرف وہیں تھی، اسے یقین تھا وہ وہیں ہوگی۔ زلطان اس کا سیف زون تھا۔ وہ اب اسے پوری بات بتانے والی تھی۔ وہ سننے والا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ کافی کچھ کہتے اور سنتے تھے۔ شادان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تم ہمارا حصہ نہیں ہو۔ کافی کا کپ زخرف کی طرف بڑھایا تو وہ تھام چکی تھی۔ تم لوگوں نے یہ پہلی بار نہیں کیا زلطان۔ آخر ایسی کون سی باتیں ہیں جن میں تم لوگ مجھے شامل نہیں کر سکتے؟ اور اگر نہیں کر سکتے تو میں کیوں ہوں تمہارے ساتھ؟ اسد حسن کا اپنی بیوی کی بہن کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، اور اس لڑکی نے اسد پہ زیادتی کا الزام لگایا تھا، جس پہ مشتعل ہو کر اسد نے واقعی یہی کام کیا۔ ہم یہ بات کر رہے تھے، تمہیں سننی تھی؟ زخرف وقار کی حقیقی معنوں میں سٹی گم ہوئی تھی۔ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی دوسروں کی پرائیویٹ بات کرنے میں؟ اور شادان تو ہے ہی بے غیرت۔ ہم کرتے ہیں ایسی باتیں، یہ آج نہیں ہوا اور آج کے بعد ختم بھی نہیں ہوگا۔ ایسا وقت کئی بار آئے گا جب ہم تمہیں ایک طرف کریں گے،
کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی اس دوستی میں انکمفرٹیبل نہیں ہونا چاہتا۔ تم ہونا چاہتی ہو؟ ہرگز نہیں۔ بے شک تم سب میرے دوست ہو، لیکن میں تمہارے ساتھ یہ سب ڈسکس نہیں کرنا چاہتی۔ باؤنڈری ہونی چاہیے۔ پھر تم غصہ کیوں ہو گئی؟ بوندا باندی ایک بار پھر شروع ہو گئی تھی۔ لوگ شٹرز کی تلاش کرنے بھاگے۔ زلطان اس کے لیے چھتری کھول کے کھڑا ہوا، کافی کے کپ ہاتھوں میں لیے چھتری تلے کھڑے۔ وہ دونوں اور آس پاس یہاں سے وہاں بھاگتے لوگ، وہ کسی فلم کے دلچسپ منظر کا حصہ لگ رہے تھے۔ گانا بجاتے لڑکے گٹار تھامے جلدی سے کسی دکان کے شٹر کے نیچے چلے گئے۔ وہ سب کے سامنے ایسے بول رہا تھا، اگر ایسی کوئی بات ہے بھی تو وہ تب بات کرے جب میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتی ہوں۔ زلطان نے مسکراہٹ دبائی۔ وہ سب کا تعارف جانتا تھا۔ میں اسے سمجھاؤں گا، دوبارہ وہ ایسی بات نہیں کرے گا، خاص طور پہ سب کے سامنے۔ تم شادی کر رہے ہو اس سے؟ یکدم وہ سیدھی ہوئی۔ بارش اب تیز ہو رہی تھی۔ زلطان آدھا بھیگ رہا تھا، زخرف چھتری تلے تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے تھے۔ نہیں، وہ بس میری کزن ہے اور کچھ نہیں۔ زخرف نے پھر کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ زلطان کے نہیں کا مطلب جانتی تھی۔ دل سے بوجھ ہٹ گیا تھا۔ تم بہت اپسیٹ ہو زی، کچھ ہوا ہے؟ زلطان نے اپنا کافی کا کپ اس کے کپ سے ٹکرایا، یہ جیسے یاد دہانی ہو کہ اس کپ پہ پیسے لگے ہیں۔ کچھ نہیں، بس ورک سٹریس ہے۔ پڑھائی تو ہو گئی ہے، لیکن میں یہیں پریکٹس کرنا چاہ رہی ہوں۔ پھر ممی اور ڈیڈ کی لڑائیاں، ان کا پریشر تم جانتے تو ہو۔ یہاں کیا فائدہ؟ سارا اسکوپ پاکستان میں ہے، ڈھیروں ڈھیر کماؤ گی، طریقے سیکھنا بس۔ وہ معنی خیزی سے بولا، کرپشن کے طریقے، رائٹ؟ وہ کافی کا کپ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بولی، نہیں، تبلیغ کہاں سے شروع کرنی ہے وہ طریقے۔ اس کے سنجیدگی سے کہنے پہ زخرف ہنس پڑی۔ زلطان اس کی ہنسی کو دیکھے گیا، پھر یکدم وہ سیدھی ہوئی، آنکھوں میں چمک بڑھ گئی۔ تم نے نوٹ کیا ہے شادان بہت بجھا بجھا ہے؟ مجھے لگتا ہے لڑکی کا کوئی چکر ہے۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے، سرسری ذکر کیا تھا اس نے۔ وہ اب اس کے سامنے سے ہٹ کر اس کے ساتھ آگے ٹہر گیا۔ جھیل کی طرف ان کی پشت تھی۔ ذکر تو بہت تفصیلاً ہوا ہوگا۔ شادان کی ایک ماں جام شوروں میں ہے تو دوسری تم ہو، وہ الگ بات ہے، تم بتانا نہیں چاہتے۔ اس نے بتانے سے منع کیا ہے، لیکن وہ خود بتا دے گا تمہیں۔ زلطان سہولت سے بولا، ساتھ مسکرایا۔ زخرف نے سر کو خفیف سی جنبش دی اور رخ بدل کے کھڑی ہو گئی۔ اب ان دونوں کی ایک دوسرے کی طرف پشت تھی۔ وہ اب جھیل کو دیکھ رہی تھی اور زلطان سامنے، ہاتھ بڑھا کر چھتری ہنوز اس پہ تان رکھی تھی۔ بارش ہنوز اسے آدھا بھگو رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان معاملات ایک بار پھر نارمل سے آگے بڑھ آئے تھے۔ زلطان نے اس کے دائیں رخ کو دیکھتے ہوئے سوچ لیا تھا کہ اب وہ پاکستان جائے گا تو زخرف کا رشتہ ضرور طلب کرے گا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ یہ لڑکی اور اس کی باتیں اسے ساری زندگی سننی چاہیے، اس کے شکوے ہر وقت دور کرتے رہنے چاہیے، یوں ہی اس کے لیے کافی کے کپ لاتے رہنے چاہیے۔ چھوٹے بال تم پہ سوٹ کرتے ہیں۔ اس نے زخرف کے کندھوں سے ذرا نیچے تک آتے بالوں کو دیکھ کر تبصرہ کیا۔ کٹوا لوں کیا؟ مجھے بھی بہت پسند تھے۔ وہ فوراً اشتیاق سے اس کی طرف مڑی۔ کٹوا لو۔ چلو پھر چلتے ہیں۔ ابھی اس بارش میں؟ وہ معتجب ہوا۔ ہاں، ابھی اس بارش میں چلو۔ وہ چھتری تلے نکل کر آگے چلنے لگی۔ زلطان سر جھٹک کے مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ اسے بہت کچھ بتا رہی تھی، زلطان سن رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ زخرف وقار پاکستان جانے کے بعد اس کے خاندان کے خلاف کیس لڑنے والی تھی، اس بات سے بے خبر کہ ان دونوں کے درمیان معاملات بے حد خراب ہونے والے تھے، اور زلطان صفدر کی امیدیں ایک بار پھر خاک ہونے والی تھیں۔ دہر الہام نہیں دیا کرتا نا۔ حال 11 جنوری، وقت شام 7:30 بجے، اور مجھے شادان سے بھی مسائل تھے۔ چھوٹے کھٹے بالوں والی بھرے بھرے جسم والی لڑکی کہہ رہی تھی، شادان نے مجھ سے خلیل احمد کیس کی تفصیلات مانگی تھیں، اور ان دنوں میں صرف کیس لینے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔
ہاں تفصیل میرے پاس تھی، لیکن وہ کلائنٹ پریویلیج کے ماتحت امانت تھی، میں اسے بیچ نہیں سکتی تھی۔ تم نے خود کیا کیا تھا زی؟ شادان نے اسے مخاطب کیا۔ تم نے جبار خٹک کیس میں مجھ سے ٹپس نہیں لی تھیں؟ میں نے جبار خٹک کے سگے بھتیجے سے وہ تمام معلومات نکلوائیں جو تمہیں چاہیے تھیں۔ میری دوستی خراب ہوئی لیکن میں نے تمہارے کام کیے۔ کیا وہ غیر قانونی نہیں تھا؟ تم نہ کہہ سکتے تھے۔ میں نے تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کی تھی۔ تم اس سے پہلے کئی کاموں کے لیے مجھے نہ کہہ چکے ہو اور میں نے کبھی برا نہیں منایا۔ بڑا شان سے کہہ رہی تھی۔ میں تمہیں پہلے ہی 3 کاموں کے لیے نہ کہہ چکا تھا۔ مجھے لگا تم اس بار مجھ سے ناراض ہو جاؤ گی۔ میری ایک بات یاد کر لو شادان، میں اور تم ایک دوسرے کے لیے خاص ہیں۔ تم میرے کرائم پارٹنر ہو، لیکن جہاں تمہارے لیے مشکلات ہوں تم خود پہ بوجھ ڈال کے میری مدد مت کرنا، اور تم مجھ سے وہ کام کرنے کو نہ کہنا جہاں مجھے ضمیر 2 کوڑیوں میں بیچنا پڑے۔ تم مجھے لاجک پیش کر کے ایک دن میں 10 کاموں کے لیے بھی انکار کر سکتے ہو، اور تم ایک ایک کے پاس جا کے میری شکایت دینا بند کرو۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہو تم مجھ سے کہو گی، کوئی شکایت ہو مجھ سے کہو گی، ہم لڑ لیں گے، لیکن ایٹ دی اینڈ ہم اس طرح 1.5 سال ناراض نہیں رہیں گے۔ وہ تڑک کے بولا۔ زخرف کا دل ہلکا ہو گیا۔ وہ مسکرا کر شادان کے تپے ہوئے چہرے کو دیکھ رہی تھی اور حنظلہ تو جیسے اس سے نظر ہٹانا بھول گئی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک بے حد مختلف انسان تھا۔ اس شادان کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، سچا، سادہ اور بے حد مختلف۔ آئی ایم سوری زخرف، وہ دھیرے سے بولا۔ آئی ایم سوری شادان، وہ اسی کے انداز میں بولی۔ تم لوگوں نے صرف اس وجہ سے ایک لمبا عرصہ بات نہیں کی؟ زلطان تعجب سے بولا۔ زخرف کی رنگت پھیکی پڑی تھی۔ شادان بے اختیار کراہا اور حسن سلطان کے لب شیطانی مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ اسے اپنے دوستوں کے بارے میں سب پتہ ہوتا تھا۔ کیا میں نے کچھ مس کر دیا ہے؟ زلطان باری باری ان دونوں کے چہرے دیکھنے لگا۔ گدھے، بے غیرت آدمی، میں نے تمہاری وجہ سے زخرف سے جھگڑا کیا تھا۔ شادان بگڑا۔ میں بتاتا ہوں اصل میں ہوا کیا تھا۔ حسن اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے آیا۔ گول آنکھیں چمک اٹھیں اور وہ لوگوں کے سر میں درد شروع کرنے کا آغاز کر چکا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ شادی ہال میوزک کے شور سے گونج رہا تھا۔ ایک طرف سٹیج تک جاتی راہداری تھی اور اس کے دونوں اطراف میں مہمانوں کے لیے میزیں لگی تھیں۔ ایسی ہی ایک میز پہ اس وقت 3 لوگ کرسیاں لگائے بیٹھے ہوئے تھے، زخرف، شادان اور حسن۔ زخرف نے سیاہ رنگ کی چمچماتی ساڑھی پہنے، چھوٹے بالوں کو نفیس جوڑے میں باندھے۔ اس نے 2 لٹیں رخساروں پہ گرا رکھی تھیں، گہرے سرخ رنگ کی لپسٹک، ساتھ ڈائمنڈ سٹڈز کانوں میں ڈالے۔ وہ آج معمول سے ہٹ کے خوبصورت لگ رہی تھی۔ شادان اور حسن نے ایک ڈیزائن کا ہلکے آسمانی رنگ کا کرتا شلوار پہن رکھا تھا۔ آنکھوں پہ سیاہ چشمہ لگائے وہ تینوں اطراف کا جائزہ لے رہے تھے دفعتاً۔ زخرف نے ٹھہر کر حسن کو دیکھا۔ زبرت کیوں نہیں آیا؟ وہ بھی تو آنے والا تھا نا؟ کیسے آئے گا؟ میں جو آ گیا ہوں۔ شرم آ رہی ہوگی سامنا کرتے ہوئے۔ حسن کے انداز میں اگر کچھ تھا تو محض بدگمانی۔ ان دنوں ان کا جھگڑا ہوا تھا۔ وہ مصروف ہوگا حسن، ورنہ زبرت کم از کم سامنا کرنے سے نہیں ڈرتا۔ شادان نے اسٹیج کو دیکھتے ہوئے تبصرہ کیا تھا۔ دلہا اب دلہن کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ بٹھا رہا تھا۔ اگر تمہیں اس کی طرفداری کرنی ہے تو صاف صاف کہو، کیونکہ میں گدھا نہیں ہوں۔ میں نے اسے کال کی تھی معاملات سلجھانے کے لیے، اور وہ آگے سے مجھے گالیاں دے رہا تھا تو سن لیتے۔ گالیاں دیتے ہوئے اس نے رو دینا تھا۔ تم اس کے دوست ہو، اس کے ویک پوائنٹ پہ کم از کم اس کے رویے کا ذکر مت لے کے بیٹھو۔ زخرف صلح جو انداز میں کہہ رہی تھی۔ معذرت، مگر میری انا اتنی اونچی ضرور ہے کہ میں کسی کو کام دام کرنے کے لیے گالیاں نہ سن سکوں۔ حسن کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے حسن، میں نے تم لوگوں کے بعد 1-2 بار لڑکیوں سے دوستیاں کی تھیں، لیکن وہ صرف اور صرف چند ماہ چل سکی۔ مجھے لگتا ہے لڑکیوں کے درمیان بانڈ ہوتا ہے لیکن دوستی نہیں۔ دوستی صرف لڑکے کر سکتے ہیں، جانتے ہو کیوں؟ کیوں؟ وہ اچنبھے سے پوچھنے لگا۔ کیونکہ لڑکے شکایت نہیں کرتے۔ زخرف کی بجائے اسٹیج کو دیکھتے ہوئے شادان نے جواب دیا تھا۔ وہ حال میں نہیں تھا، کیونکہ لڑکے بہت پریکٹیکل ہوتے ہیں۔ اب کہ زخرف بولی، اگر سال میں ایک دوسرے کو ایک بھی کال کریں گے تو شکوے شکایات ثانوی حیثیت رکھتے ہوں گے۔ اصل اہمیت اس کال کی ہوگی جو انہیں وصول ہوئی ہے۔ وہ یہ نہیں کہیں گے
کال تھی کسی کی، وہ کہتے ہیں دوست کی کال تھی۔ ان کا دوست سال میں ایک بار کال کرنے پہ بھی دوست رہتا ہے، سالگرہ پہ لمبے لمبے پیراگراف نہ لکھ کر بھی دوست رہتا ہے، اور درد تکلیف میں موٹیویشن کی بجائے پھٹکار سننے کے بعد بھی دوست رہتا ہے۔ آدھی دنیا کے کام لڑکے اس لیے کر دیتے ہیں کیونکہ بھائی ہے یار۔ میں یہ سب جانتا ہوں، تم دونوں مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ وہ جھلا گیا۔ انسان جب کسی دوسرے شخص کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے تعلق کوئی بھی ہو، تو اسے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ سکون ہوتا ہے۔ مردوں کی دوستی میں بلا وجہ کی چک چک، ناراضگی، باتیں دل میں رکھ لینا نہیں ہوتا۔ تم اپنی دوستی کو کیوں ایک معیار سے گرا رہے ہو؟ زخرف کی بات پہ وہ بالکل چپ سا ہو گیا۔ حلق میں کانٹوں سا کچھ اگ آیا تھا لیکن وہ خاموش رہا۔ وہ دونوں دوبارہ اسے کچھ نہیں بولے۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں کھانا پلیٹ میں ڈالے ہوئے اپنی میز کی طرف واپس آ رہے تھے، جب حسن مدھم آواز میں بولا، میں اسے دوبارہ کال کروں گا، پھر مل بھی لوں گا۔ وہ دونوں اس کی بات پہ محض ہلکا سا مسکرائے۔ واپس میز کے گرد بیٹھتے ہوئے وہ ہلکی ہلکی باتیں کرتے رہے تھے۔ زلطان کا ذکر آیا تو زخرف کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ وہ ان دنوں اس کے چچا کے خلاف ایک کیس لڑ رہی تھی اور چند دن پہلے زلطان نے اسے کال کی تھی۔ ان دونوں کے درمیان یہ پہلی کال تھی جس میں بے حد تلخ کلامی ہوئی تھی۔ یہ وہ پہلی کال تھی جس میں ایک دوسرے کے خاندان پہ بھی بات کی گئی۔ وہ دونوں بے حد ترشی سے ایک دوسرے کو اپنے خاندان، جاب اور مختلف چیزوں پہ طعنے دیتے رہے، اور یہ کال جہاں بند ہوئی اس کے آگے کئی راستے بھی بند ہوئے تھے۔ اس کے بعد ان دونوں نے کوئی کال نہیں کی تھی۔ تم جانتی تھی نا زلطان تمہیں پسند کرتا ہے؟ شادان کے اس یکدم سوال سے زخرف جہاں تھی وہیں تھم گئی۔ شادان کی آنکھوں میں تپش تھی۔ تم نے تھوڑی دیر پہلے ٹھیک کہا ہے، لڑکیاں دوست نہیں ہو سکتی۔ تم دوست ہوتی تو یہ سب نہ کرتی۔ مجھے چڑ ہونے لگی ہے تم سے کیونکہ تم نے زلطان کو تباہ کیا ہے۔ حنزلہ بری طرح اس کے اعصاب پہ سوار ہوئی تھی اور وہ اس کی بے اعتنائی کو یاد کر کر کے اتنا تلخ ہو رہا تھا اندازہ بھی نہیں ہوا۔ اس کی زندگی میں مسائل تھے تو اس نے زخرف کو بھی نہیں بخشا۔ اپنی بکواس بند کرو شادان، یہ ان دونوں کا ذاتی معاملہ ہے، حسن نے ناگواری سے ٹوکا۔ اگر وہ بات نہیں کرتا تھا تو کیا ہوا، تم کہہ دیتی۔ اب کیا ہوا، دونوں ہی بھگتو گے، بلکہ تم نے تو شایان کے لیے ہاں کہہ دی ہے نا۔ بھگتے گا تو صرف میرا دوست۔ میں کون ہوں شادان؟ وہ دکھ سے پوچھ رہی تھی۔ وہ لڑکی جسے میرا دوست پسند کرتا تھا اور ہے، لیکن وہی لڑکی جو بے حد خود غرض اور مغرور ہے، موقع پرست بھی۔ وہ کہاں کا غصہ کہاں نکال رہا تھا، حسن اور زخرف سمجھ ہی نہیں سکے تھے۔ اسے بس دکھ ہوا تھا، بے تحاشا دکھ۔ دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا شادان۔ وہ اپنا سلور پرس دبوچ کے کھڑی ہوئی۔ آج سے تم میرے لیے وہ انسان ہو جو بے حد گھٹیا ہے اور جس نے میری حد کراس کی ہے۔ اس کے لہجے سے اس کی تکلیف واضح تھی، اس کی آنکھیں بھری ہوئی تھیں۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں سید شادان کو اندازہ ہو چکا تھا وہ کیا کر چکا ہے۔ اسے یوں لگا جیسے وہ یکدم خالی ہاتھ ہو گیا ہو۔ وہ اسے ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ چلی گئی تھی۔ حسن اس کے پیچھے گیا تھا مگر اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ زلطان سے بے تحاشا محبت میں کیا نقصان کروا چکا ہے۔ ہال میں وہ دونوں سر جھکائے ہوئے تھے۔ زلطان معتجب سا ساری داستان سن رہا تھا۔ اسی پل شادان اور زخرف نے گردن اٹھائی، نظریں ملیں، اور اگلے چند لمحوں میں وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنس رہے تھے۔ انہیں ہنستے دیکھ باقی سب بھی خواہ ہنسنے لگے تھے۔ اگلے کئی لمحے تہہ خانہ مختلف لوگوں کے کہکہوں سے گونجتا رہا، پھر معذرت طلب کی گئی اور دونوں طرف سے دل بڑا کیا گیا۔ اگلے کئی منٹ باریاں بدلتی گئیں، قصے چلتے رہے، آگ جلتی رہی اور کھانے پینے کے دور چلے۔ جگہیں تبدیل ہوئیں، کوئی کسی کی گود میں لیٹا تھا تو کوئی کسی کے کندھے پہ سر رکھے ہوئے تھا۔ ہاں یہ ایک میٹ اپ تھا، لیکن اپنی نوعیت کا ایک بے حد عجیب میٹ اپ، جہاں وہ کڈنیپڈ تھے، مار کھا چکے تھے اور اب شاید دوبارہ بھی کھانے والے تھے۔ ان سب کے دلوں میں ایک خلفشار تھا لیکن ایک عجیب ٹھہراؤ بھی تھا۔ زندگی میں مسئلے ہوں تو سنورنے کی امید ہوتی ہے، لیکن اگر مسئلے دوست سے ہوں تو امید نہیں رہتی۔ یہاں بیٹھے ان 5 لوگوں کی زندگی ایک بھونچال سے گزر کے آئی تھی اور وہ یہاں بیٹھے ایک دوسرے کو روسٹ کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، طنز کر رہے تھے اور ایک بار پھر ایک دوسرے کا کھانا چھین تان کے کھا رہے تھے، ماضی کے قصے اور حال کی کہانیاں سنا رہے تھے۔ تہہ خانہ جیسے آباد ہو گیا ہو، قید جیسے نعمت بن گئی ہو،
دوستوں کی واپسی بے حد اہم اور قیمتی شے ہوتی ہے۔ 11 جنوری، وقت 8 بجے۔ شادان، ادھر آؤ۔ زبرج کی بے حد سنجیدہ آواز پہ شادان نے اپنی جگہ سے مڑ کے اسے دیکھا۔ وہ اسے نظریں چرا رہا تھا، حتیٰ کہ حنزلہ سے بھی۔ زبرج کافی دیر سے یہ سب نوٹ کر رہا تھا اور اس نے بالآخر شادان کو بلا لیا تھا۔ شادان خشک لبوں پہ زبان پھیر کر رہ گیا۔ میں وہ اس نے بے اختیار کوئی بہانہ تلاش کرنا چاہا۔ تم آ جاؤ چپ چاپ، ورنہ میرے پاس لوگ ہیں، وہ تمہیں اٹھا کے یہاں لا سکتے ہیں۔ وہ ہنوز سنجیدہ تھا۔ شادان کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ زلطان اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ حسن نے باقاعدہ تمام دانتوں کی نمائش کی تھی، جس کے بدلے میں شادان نے انتہائی معصومیت اور شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے پیروں پہ پیر چڑھا دیا۔ بوٹ کا زور اور فرش کی کنکریاں اس پہ حسن سلطان کی چیخیں۔ صحیح کہا گیا ہے، کچھ لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا زندگی میں ہی مل جاتی ہے۔ جگہیں اب تبدیل ہو گئی تھیں۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے زبرج کے ساتھ شادان آ کے بیٹھا تھا۔ وہ دونوں اول تو یہاں وہاں کی باتیں کرتے رہے تھے، جن کی شروعات زبرج کی طرف سے ہوتی تھی۔ شادان ہنوز کنفیوزڈ تھا۔ اس سردی میں اسے ٹھنڈے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ بھاگ کیوں رہے ہو مجھ سے؟ تھوڑی دیر بعد اس نے براہ راست سوال کیا تھا۔ گہری بھوری آنکھیں شادان کی آنکھوں پہ جمی تھیں۔ وہ تمہاری بہن ہے؟ واللہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ تو میری بہن ہے تو کیا ہوا؟ ہر لڑکی کسی نہ کسی مرد کی بیٹی بہن تو ہوتی ہے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے تم اگر اس کے بارے میں کچھ غلط کہتے تو میں تمہیں چھوڑ دیتا؟ وہ حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ تم اچھے آدمی ہو، اس لیے اس وقت میرے ساتھ بیٹھے میری بہن کی بات کر رہے ہو۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اسے دیکھ لیتا۔ تمہیں لگتا ہے میں اتنا بے غیرت ہوں کہ پلان کی خاطر تم سے اپنی بہن کو ڈسکس کرتا رہا؟ شادان لب کاٹتے ہوئے خاموش رہا۔ اس کی شرمندگی کچھ کم ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی مدھم آواز سنائی دی۔ میں اس کے لیے سیریس ہوں، وفادار بھی، بہترین بننے کی کوشش بھی کروں گا۔ میں نے اتنے سال اگر تم میں کچھ دیکھا ہے تو وہ رشتوں کو لے کے تمہاری صداقت ہے۔ اگر تم واقعی اس کے لیے سیریس ہو تو ٹھیک ہو جائے، تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جبل اور بہرام کا کیا؟ انہیں کون منائے گا؟ شادان پھیل کے بیٹھ گیا۔ کہاں کی شرم، کہاں کی جھجک، سب دور چلا گیا۔ میں یہاں سے جاتے ہی اماں کو بھیجوں، کیا خیال ہے؟ حنزلہ سے بات کرنے دو، پھر کچھ بتاؤں گا۔ جبل اور بہرام کی فکر مت کرو، حنزلہ تو راضی ہے۔ وہ تیزی سے کہہ بیٹھا، پھر بے اختیار خجالت سے گردن یہاں سے وہاں گھمائی۔ میرا مطلب ہے ہاں پوچھ لو، اس کی مرضی بھی ضروری ہے۔ زبرج ہلکا سا مسکرایا، کہا کچھ نہیں۔ وہ اب آس پاس دیکھنے لگے تھے، ساتھ کسی چھوٹی چھوٹی بات پہ تبصرہ بھی کرتے تھے۔ زبرج اس معاملے میں جتنی بات کرنا چاہتا تھا کر چکا تھا۔ یکدم شادان کو کچھ یاد آیا اور اس کی آنکھیں پرسوچ انداز میں چھوٹی ہوئیں۔ وہ متجسس سا آگے کو ہوا۔ دانین نے تمہیں کیوں چھوڑا؟ تم دونوں کی طلاق ہو گئی ہے کیا؟ اب وہ زبرج سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا، کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے، چہرے پہ کچھ آیا تھا، کوئی درد سا۔ ہماری طلاق نہیں ہوئی۔ میرا کام کچھ مصروفیت کا تھا اور اسے لگتا تھا وہ میری ترجیح نہیں۔ بہت جھگڑے ہونے لگے تھے۔ وہ سامنے دیوار کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، تو تم اسے جتاتے کہ وہ تمہاری ترجیح ہے؟ اس نے حل پیش کیا اتنے سکون سے، آخری بار وہ کب کس کے سامنے بولے تھے انہیں یاد نہ تھا۔ میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، وہ میری ترجیح نہیں تھی۔ بھائی تو نے آدھے لندن کے سامنے ٹاور برج کو گواہ بنا کے اسے پرپوز کیا تھا۔ اس کے دادا کی وجہ سے تو نے 21 سال کی عمر میں شادی بھی کر لی، اور اب شادی کے اتنے سال بعد تجھے پتہ چلا کہ وہ تیری ترجیح نہیں تھی۔ شادان سخت کبیدہ خاطر ہوا۔ 5 سال بعد نہیں، مجھے پہلے دن سے پتہ تھا وہ میری ترجیح نہیں ہے، کیونکہ وہ میرا کمفرٹ تھی، ہے اور رہے گی ہمیشہ۔ شادان لاجواب سا ہو کر اسے تکے گیا۔ وہ کم بولتا تھا، مگر جب جب بولتا تھا حیرتوں کے جھٹکے دیتا، خوشگواری کے در کھول دیتا تھا۔ ہاں میں زورگر کے معاملے میں obsessed تھا، لیکن میں اپنی جاب کے بارے میں بھی اسی طرح obsessed ہو جایا کرتا تھا۔ دانین یہ سب شروع سے جانتی تھی۔ اس نے جس زبرج سے شادی کی تھی وہ ایسا ہی تھا، لیکن شادی کے بعد وہ ہمیشہ سے مجھے بدل دینا چاہتی تھی۔ اسے کمپرومائز کرنے نہیں آتے تھے۔ تم نے بھی تو اسے بدلا نا، اس کے پھول، تم نے اس کی زندگی سے اس کے پھول نکال دیے۔ وہ زبرج شاہ نواز کی بیوی ہے، پھول بیچتے ہوئے اچھی لگتی؟
اور ویسے بھی ہمدان کی پرورش متاثر ہوتی۔ ہمدان اس کی ایک اور آبسیشن۔ شادان نے تعصب سے اسے دیکھا۔ وہ زبرج کی بیوی ہونے سے پہلے دانائن جعفر تھی، جو اپنا ملک چھوڑ کر یہاں تمہارے لیے آئی تھی۔ جس طرح تمہیں پھول نہیں پسند تھے، اسے تمہاری کرپشن نہیں پسند تھی، اور میرا خیال ہے کہ ہمدان پہ تمہاری کرپشن، تمہارے فراڈ اثر ہو سکتے تھے، لیکن وہ معصوم پھول نہیں۔ تم نے اس کے ساتھ غلط کیا۔ وہ ورکنگ ویمن تھی، کام چھڑوا دو گے تو گھر پہ بیٹھ کر فساد ہی ڈالے گی نا۔ زبرج گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ کہتا تو وہ ٹھیک تھا۔ تم نے اسے منانے کی کوشش کی تھی یار، لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں۔ وہ جیسے اس ذکر سے اکتایا ہو۔ تم اس کے پاس سفید ٹیولپس لے کے گئے تھے؟ زبرج اس سوال پہ اسے دیکھ کے رہ گیا۔ تم پاگل ہو؟ ہم 18 سال کے نہیں ہیں۔ سفید ٹیولپس لے کے جاؤں تو کیا وہ مان جائے گی؟ اس کے چہرے کا ہر زاویہ اس کی ناگواری کا تاثر دیتا تھا۔ بچوں والی باتیں کرتے ہو شادان؟ شادان بالکل سنجیدہ تھا۔ وہ پھولوں کو دیکھ کے راضی نہیں ہوگی۔ وہ پھولوں کو دیکھ کر تمہاری زندگی میں اپنی قدر و قیمت کا اندازہ لگائے گی۔ جب بچپن میں ماں باپ ہمیں مارتے تھے یا ہم پہ چیختے چلاتے تھے، تب ہمیں مناتے ہوئے وہ ہماری پسندیدہ شے بناتے تھے یا پھر لے دیتے تھے۔ اس سے ہم خوش ہوتے تھے اور ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے پیرنٹس کو ہم سے محبت ہے۔ موو آن کرنے میں آسانی ہوتی تھی کیونکہ سامنے والا ہم سے محبت کرتا تھا۔ کوئی انسان چیزوں کا لالچی نہیں ہوتا، ہاں ان چیزوں سے جڑے جذبات کا لالچ سب میں ہوتا ہے۔ Isn't it cringe؟ زبرج کو کوفت ہوئی۔ محبت میں مبتلا ہر انسان کرنج ہی ہوتا ہے۔ محبت بذات خود کرنج ہے۔ اس نے ایک ہاتھ سے زلطان اور زخرف کی طرف اشارہ کیا۔ اسے دیکھو، اس سردی میں کون سی ہیلز پہن کے آئی تھی؟ وہ جو زلطان کو پسند تھیں۔ اور زلطان، وہ 10 سال پرانے میلے جوتے پہن کے آیا ہے تاکہ وہ یہ تاثر دے سکے کہ وہ زخرف کو بھولا نہیں۔ یہ کرنج نہیں ہے؟ مجھے دیکھو، 5 سال سے یہاں کتے کی طرح ذلیل ہو رہا ہوں، مار کھا رہا ہوں۔ آئے ہے 5 سال کہہ رہی ہوں، 5 دن۔ 5 دن سے یہاں کتے کی طرح ذلیل ہو رہا ہوں، مار کھا رہا ہوں، لیکن یہاں سے جانے کا خیال میرے دل کو مار دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے یہاں وہ لڑکی ملی ہے جس کے لیے میں نے 3 سال ریاضت کی ہے۔ اسے ساتھ رکھنے کے لیے اس برزخ میں بھی رہ سکتا ہوں۔ کیا یہ کرنج نہیں ہے؟ تمہیں زور کر اور اپنے باپ سے محبت ہے اور اس کے لیے تم ہمیں یہاں لے آئے۔ تمہیں لگا ہم تمہارا کام کر دیں گے۔ یہ کرنج نہیں ہے؟ زبرج ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کون سی تعویلیں کہاں آ کر مٹی مٹی ہوں۔ محبت پریکٹیکل لوگوں کے بس کا کام نہیں ہے، اور اگر ہے تو محبت اچھے خاصے پریکٹیکل انسان کو کرنج بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ محبت شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے جب آپ اس دنیا سے ان ریئل ہو جاتے ہیں۔ اگلی بار اسے منانے جاؤ تو دنیاوی معیار سے ہٹ کر محبت کے معیار پہ پورا اترنا۔ زبرج نے سر ہلا دیا۔ وہ اتنے عرصے بعد پہلی بار واقعی سوچ میں پڑا تھا۔ کیا قصور واقعی اس کا تھا؟ اس سے کوئی بات نہ بن پڑی تو چپ رہا۔ وہ بے وقوف تھا یا شادان اس وقت اسے یہ اندازہ بھی نہیں ہوا۔ شادان اب اس سے ایک مختلف موضوع پہ بات کر رہا تھا۔ زبرج بے دھیانی میں جواب دیتا جا رہا تھا۔ دھیان جیسے بھٹک گیا ہو، دھیان جیسے ٹیولپس میں اٹک کے رہ گیا ہو۔ 11 جنوری، رات 8:30 بجے۔ زور کر اور اس کے مضافات میں گویا سوگ کا اعلان کر دیا گیا ہو۔ جھینگروں کی آوازوں تک نے دم ساتھ لیا تھا۔ بلب کے سامنے رقص کرتے ہوئے پروانوں کی رفتار سست ہو گئی تھی۔ بھیڑیے چپ کا لبادہ اوڑھے گھروں کو پلٹ گئے۔ برف باری رک گئی تھی۔ دکانیں آج جلدی بند ہوئیں۔ گھروں کی بتیاں جانے کیوں گل ہو گئیں۔ ہر کوئی جیسے اس حقیقت سے منہ موڑ لینا چاہتا ہو کہ زور گڑھ کو مات ہوئی تھی، تاریخی مات جس میں منحرف اس کے اپنے تھے۔ ہسپتال کے سفید فرش پہ خون کے سرخ دھبے واضح تھے، اتنے واضح کہ انہیں دیکھ کر کسی کا کلیجہ کٹ سکتا تھا۔ انہیں نشانات کا تعاقب کرتے نظر اٹھا کر دیکھو تو ایک کمرے میں 3 بستر لگے تھے، جن میں سے ایک پہ عیسیٰ نیم دراز تھا اور دوسرے پہ بہرام بیٹھا تھا۔ اس کی دائیں جانب کھڑا ڈاکٹر بہرام کی پٹی کر رہا تھا۔ ساتھ 2 نرس کھڑے تھے۔ سفید دیواروں والا یہ وارڈ خاموشی کی دبیز تہوں میں ڈوبا تھا۔ جبل خان ایک طرف رکھی کرسی پہ بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح سخت تھا
کوئی تاثر نہیں، کوئی جذبہ نہیں۔ وہ خاموشی سے اپنے دونوں بھائیوں کو گولیوں سے گھائل دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر پٹی کر کے چلا گیا تھا۔ جبل اپنی جگہ سے اٹھ کے بہرام کے پاس آیا، اس کے بازو کو دھیرے سے چھوا۔ تم ٹھیک ہو بہرام؟ تمہیں میری پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جبل خان، جاؤ جا کے ایجنٹ کی غلامی کرو، وہ بھنکارا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے اس بازو سے زیادہ کام مت لو، اور میں کہہ رہا ہوں اپنے دماغ سے زیادہ کام مت لو۔ اس نے بہرام کے بال درست کیے، اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ بڑوں کی باتیں ماننی چاہیے بہرام۔ شفقت اور نرمی میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ باتیں ماننے اور غلامی کرنے میں فرق ہوتا ہے، چبا چبا کر کہا گیا۔ ٹھیک کہا تم نے، فرق سیکھ گیا ہوں میں۔ بہرام طیش کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھا تھا، مگر جبل اس کے سامنے دیوار بن گیا۔ اس نے آگے سے گزر جانا چاہا، مگر جبل نے بازو وا کیے، پھر خود ہی اسے ہاتھ سے کھینچ کر گلے لگایا۔ بہرام جھٹپٹایا، مگر جبل اسے سینے سے لگائے کھڑا رہا۔ وہ بچپن سے اسے اسی طرح منانے کا عادی تھا۔ مجھے معاف کر دو یار۔ بہرام کی ہر مزاحمت تھم گئی۔ میں غلط تھا۔ ہونٹ کاٹتے ہوئے اس نے بازو جبل کے گرد پھیلا دیا۔ مجھے معاف کرنا بہرام، مجھے معاف کرنا۔ میں ہرگز ایجنٹ اور اس کے دوستوں کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا جبل۔ اس کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ میں زبرجد کو معاف نہیں کروں گا۔ میں ان لوگوں کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا، مر کر بھی نہیں۔ جو تم چاہو گے وہی ہوگا، جیسا تم کہو گے ویسا ہوگا۔ میرے بھائی تم ہو، زبرجد نہیں۔ وہ دھیرے دھیرے اسے تھپک رہا تھا۔ بہرام واقعی پرسکون ہونے لگا تھا۔ جبل ساحر تھا، ایک بار پھر اپنا زہر پھونک رہا تھا۔ تم نے مجھے چھوڑ کر ایجنٹ کا ساتھ دیا، وہ جیسے شکوہ کر رہا تھا۔ تمہیں چھوڑ کر اس کا ساتھ دیا، غلط کیا۔ میں نے کوئی اتنی بڑی غلطی بھی نہیں کی تھی۔ تم نے میرے لوگوں کو، میرے بھائی کو میرے خلاف کیا۔ غلط کیا، بہت غلط کیا۔ جبل خان اعتراف کرتا چلا گیا۔ اسی پل دروازہ کھول کر ایک میل نرس اندر داخل ہوا۔ بہرام کی اس کی طرف پشت تھی اور اس کے ہاتھوں میں ایک انجیکشن تھا۔ جبل نے ایک ہاتھ کے اشارے سے اسے قریب بلایا۔ عیسیٰ تیزی سے اپنے بستر سے اٹھ بیٹھا، وہ جیسے جبل کو اس کام سے باز رکھنا چاہتا ہو، مگر وہ سرمئی آنکھوں کا ٹھنڈا تاثر عیسیٰ کو منجمد کر دینے کو کافی تھا۔ وہ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے برف ہوا۔ تم نے مجھے چھوڑ کر اسے چنا۔ تم بہرام کے الفاظ اس کے لبوں میں ہی رہ گئے۔ کوئی نوکیلی شے اس کے کندھے میں پیوست ہوئی تھی۔ یہ درد نہیں تھا، یہ بے اعتباری تھی جو آج کل زور گڑھ کی خاک تک میں شامل ہو چکی تھی۔ اس کی زبان کو لگنے والا لقوہ بھائی کی طرف سے ہونے والے وار کی وجہ سے تھا۔ جبل نے دھیرے سے اسے خود سے الگ کیا۔ میں نے ایجنٹ کا حکم مان کر واقعی غلط کیا، میں بھول گیا تھا۔ تخت میرا ہے اور اس میں کوئی حصے داری نہیں ہوتی۔ اس نے بہرام کو واپس بستر پہ بٹھایا۔ اس کے کندھوں پہ ہلکا سا دباؤ ڈالا، وہ بستر پہ گر گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بھاری ہونے لگی تھیں۔ اسے جبل خان کی آواز واضح سنائی نہیں دے رہی تھی، بس ایک بے یقینی تھی جو کوڑے کی مانند جسم پہ برس رہی تھی۔ وہ نیم وا آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم آرام کرو، ایجنٹ قید میں رہے اور زوڑ گر کو جبل سنبھال لے گا۔ میری صلاحیتوں پہ یقین رکھنا۔ وہ بہرام کو تسلی دینے لگا تھا۔ عیسیٰ ٹکر ٹکر اپنے بڑے بھائی کا ایک الگ روپ دیکھ رہا تھا۔ یہ کوئی بہت مختلف انسان تھا۔ آنکھوں کے غنودگی میں جانے سے قبل بہرام نے جو محسوس کیا وہ دھوکہ تھا۔ کوئی اس کے بازو جکڑ کے بستر سے لگا رہا تھا اور وہ بے بس تھا۔ کوئی اس کے پیروں کو بستر کے ساتھ باندھ رہا تھا، وہ بے حس و حرکت تھا، شل سا۔ بھائی کا خیال رکھنا عیسیٰ، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ بستر پہ بے حس و حرکت بیٹھے ہوئے وجود کو ہدایت دی اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ اسے یقین تھا اس کی ہدایت پہ عمل ہوگا، اسے یقین تھا اب وہ ہر میدان میں فتح یاب ہوگا۔ بالآخر وہ جذبات بہت پیچھے چھوڑ آیا تھا، وہ جذبات جنہوں نے اسے ہمیشہ تکلیف دی تھی، جنہوں نے ہمیشہ جبل خان کے دل کو اذیت میں مبتلا رکھا۔ اب وہ آزاد تھا، زخمی دل کے ساتھ آزاد۔ 11 جنوری، وقت رات 9 بجے۔ اس تہہ خانے میں بیٹھے ہوئے انہیں اندازہ ہوا تھا کہ پچھلا قید خانہ ذرا صاف ستھرا تھا، جبکہ یہاں ہر آدھے گھنٹے بعد ایک لال بیگ، مکوڑے یا پھر انہی کی برادری کے کسی فرد کو موت کے گھاٹ اتارنا پڑ رہا تھا۔ افسوس انہیں مارنے کا نہیں تھا، پستی کی انتہا تو یہ تھی کہ لال بیگوں کے سفیر کو بھی جوتی سے رون دیا گیا۔ مکوڑوں کی لاش کو
ریسیو کرنے آنے والے نوجوانوں کو بھی پھانسی دی گئی اور اس کارنامے میں پیش پیش 2 لوگ تھے، حسن مراد سلطان، سید شادان منور شاہ، ملک کے 2 جرحی جوان جنہوں نے سرحدوں کا ٹھیکہ اپنے ناتواں کندھوں پہ اٹھا رکھا تھا اور ان کے ہتھیار جوتے تھے۔ حسن سلطان آنکھیں چھوٹی کیے اپنے ہدف کو ڈھونڈ رہا تھا۔ زبرج تو اپنے بھائی کے دھوکے کے بعد دماغ میں ہی دوست دوست نہ رہا گا رہا تھا۔ شادان حنظلہ کو دیکھتے ہوئے فرصت سے باقی سب کو نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ سلطان تو جیسے رات منہ میں ہینگر ڈال کے سویا تھا، زخرف کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس کی بانچیں ہی نہیں بند ہوتی تھیں۔ حسن سلطان گہرا سانس لیتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا۔ لال بیگ شاطر نکلا، وہ بڑی تیزی سے بھاگ گیا تھا، بہت بوجھ تھا اس کے کندھوں پہ، اب وہ بولے نہ تو بیچارہ کیا کرے۔ کیسی ہیں آپ ڈاکٹر صاحبہ؟ وہ حنظلہ کے پاس یوں آ کے بیٹھا جیسے شادان کا سارا نظارہ بلاک کر دیا ہو۔ اس کی چوڑی پشت کے آگے اب شادان واقعی کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ٹھیک تھی میں، لیکن اب آپ آ گئے ہیں تو یقیناً میرا دماغ خراب ہونے والا ہے۔ وہ اپنی پسٹل کے پرزے الگ کر رہی تھی۔ ارے آپ تو شرمندہ کر رہی ہیں، یہ تو میرا واحد ٹیلنٹ ہے۔ اس نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر شرف قبول کیا۔ اول تو یہ بتائیں کہ آپ کا بھائی اور مستقبل کا غلام میری اور آپ کی سلام دعا سے ناراض تو نہیں ہوں گے؟ مستقبل کا غلام سید شادان تھا۔ حنظلہ مسکراتے ہوئے آگے کوئی، آپ کے اس چہرے پہ لکھا ہے بھائی، اس لیے بے فکر ہیں، کوئی آپ سے انسیکیور نہیں ہوگا۔ پورے پاکستان کی لڑکیوں کے بھائی ہیں آپ۔ یعنی اب مجھے سوڈان سے بیوی لانی ہوگی؟ اسے تعصب سا ہوا۔ اب اتنی دور جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حنظلہ نے میگزین میں بلٹس بھرنی شروع کی۔ آس پاس تو ہر جگہ دیکھ لیا ہے، میرے نزدیک سے تو بلی چھپکلی بھی گزرتے ہوئے سلام حسن بھائی کہہ جاتی ہیں۔ اس نے گردن ڈلکا دی۔ آپ بتائیں، آپ کی کوئی کزن وغیرہ ہے؟ کوئی بہن، کسی چاچو ماموں کی بیٹی؟ بس نبض چلتی ہو، باقی خیر ہے۔ حنظلہ اس کی بات پہ ہنس پڑی، پھر اس کے چہرے کو دیکھا اور زور سے ہنس پڑی۔ اس کا چہرہ ہنستے ہوئے سرخ ہونے لگا تھا۔ کوئی ایسی جس کی منگنی ٹوٹ گئی ہو یا جس کو طلاق ہو گئی ہو؟ کوئی تو ہوگی یار۔ حنظلہ ہاتھ اٹھا کے اسے چپ ہو جانے کو کہہ رہی تھی، مگر وہ اب گردن زخرف کی طرف پھیر چکا تھا۔ تم بتاؤ ذری، تمہاری وہ بہن کیسی ہے جس کا بریک اپ ہو گیا تھا؟ اسے ایموشنل یا مورل سپورٹ کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں۔ نہیں، ایسی کسی حاجت کی شکار نہیں میری بہن، تم ٹینشن نہ لو۔ حسن کو مایوسی ہوئی۔ سچی دساں تے میڈی دل آندی اے ستی ونجاں، رولا ہی مک دیسی، تساں کوئی مشورہ دیو، کیا کراں میں مروں جاں؟ بریکٹ، سچ بتاؤں تو میرا دل کہتا ہے ستی ہو جاؤں، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ ہی کوئی مشورہ دیں، کیا کروں میں مر جاؤں؟ اسے سرائکی نہیں آتی، صاف صاف اردو بولو۔ شادان سے اب مزید برداشت نہ ہو سکا تو ٹانگ اڑائی۔ حسن پورے کا پورا اس کی طرف گھوم گیا۔ سرکار آپ اپنی چونچ مت اڑائیں، اگر ان کو نہیں بھی آتی تو میں ٹرانسلیٹ کر دوں گا، برائے مہربانی ہمیں ڈسٹرب نہ کریں۔ وہ ایک بار پھر حنظلہ کی طرف مڑا۔ ہاں تو ہم کہاں تھے ڈاکٹر صاحبہ؟ آپ مرنے والے تھے حسن بھائی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ شادان کی نظریں اسے جھلسا رہی تھیں۔ وہ تو 2 منٹ پہلے کی بات ہے، اب تو میں نے اپنا فیصلہ بدل دیا ہے۔ خیر، آپ نے یہ فیلڈ کیوں جوائن کی؟ اچھی خاصی سنجیدہ اور ذہین عورت ہیں آپ، اب اچھا لگتا ہے اس طرح پستول اٹھا کے مردوں کے سر پھاڑتے ہوئے؟ تم جیسے بے غیرتوں کا دماغ درست کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا۔ جواب زبرج کی طرف سے آیا تھا۔ حسن نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ پتہ نہیں وہ کون سا دن تھا جب میں نے تم لوگوں سے دوستی کر لی۔ جانتے ہو ہم کس خاندان سے ہیں؟ ہمارے یہاں کوئی گالی دے تو اس کی زبان کٹ کے گر جائے۔ اللہ مجھے وہ دن دکھائے جب تمہاری زبان کٹ کے گرے، شادان سلگ کے بولا۔ لو، میری کیوں گرے گی؟ میں تو عبدالباری ہوں، حسن چمک کے بولا۔ بلکہ عبدالباری بھی کل آیا تھا، بڑا پریشان تھا، کہہ رہا تھا غلط سنگت میں پڑ گیا ہوں۔ حسن بھائی کچھ دن اپنی صحبت بخش دیں، اور آپ ٹھہرے مصروف آدمی یقیناً منع کر دیا ہوگا، اور نہیں تو کیا، میرے پاس اتنا وقت تھوڑی ہے۔
عبدالباری سوچتا ہوگا جان بچی سو لاکھوں پائے۔ زلطان نے سنجیدگی سے تبصرہ کیا اور اپنا رخ ایک بار پھر زخرف کی طرف موڑ لیا۔ باقی ساری دنیا بھاڑ میں جائے۔ حسن برا منائے بغیر ایک بار پھر حنزلہ کی طرف متوجہ ہوا۔ میں آپ کو ایک پتے کی بات بتاتا ہوں، وہ راز ترانہ انداز میں گویا ہوا۔ میرے سارے دوست باہر سے جتنے سخت لگتے ہیں نا، اندر سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بار ان کو لڑکی ملنے دو اور یہ اس کے گھٹنے سے لگ جاتے ہیں۔ اب اسے ہی دیکھ لو۔ اس نے زلطان کی طرف اشارہ کیا۔ کل تک کتنا پھدک رہا تھا، یہاں سے جانا ہے اور اب دیکھیں کیسے زخرف کے ساتھ گپے ہانک رہا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے دوست پورا پیکیج ہیں، امیر، ڈیسنٹ اور زن مرید، آپ پچھتائیں گی نہیں۔ حنزلہ اس کی باتوں پہ مسکرانا چاہتی تھی، مگر اس کی نظریں بس زلطان اور زخرف پہ اٹک کے رہ گئی تھیں۔ وہ فرش پہ کونی کے بل نیم دراز اس سے کچھ کہہ رہا تھا، زخرف مسکراتے ہوئے سن رہی تھی۔ یہ بے تکلفی نئی نہیں تھی، یہ محبت یک طرفہ نہیں تھی، انہیں جدا کرنے کے لیے دہر کو ناممکنات سے گزرنا پڑتا۔ یہ ساتھ، یہ مسکراہٹ، وقت اس تعلق کو گہنا نہیں سکتا تھا۔ بدگمانیاں اس تعلق میں بے معنی تھیں۔ اسے جبل خان کے لیے دکھ ہوا، بے تحاشا، بے حد۔ وہ غلط جگہ، غلط انسان کی محبت کا اسیر ہوا تھا۔ کاش وہ اس کے لیے کچھ کر پاتی۔ رات 9 بجے۔ تم واقعی الیکشن نہیں لڑنا چاہتے؟ وہ مکمل سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ زلطان چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے نفی میں ترہی لایا۔ سیاست میرے خون میں ہے، میں اس سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ کوشش کی تھی لیکن نہیں ہوا مجھ سے۔ اگر اس نے پہلی بار سیاست کے متعلق کسی کو سیدھا جواب دیا تھا تو وہ زخرف تھی، وہ جسے تفصیل سنانے والا تھا وہ بھی زخرف ہی تھی۔ ابا نے ہمیشہ میرے ساتھ زبردستی کی، اپنی مرضی کا پڑھایا، اپنی مرضی سے لندن بھیجا، پھر امریکہ اور پھر پاکستان بلوا لیا۔ میں اس وقت واپس نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن ایک بار پھر سمی بھائی اور سراج بھائی کی بلیک میلنگ میں آ گیا۔ میں واپس آ گیا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا سیاست مر کے بھی نہیں کرنی۔ وہ مدھم آواز میں کہتا جا رہا تھا، لیکن الیکشن ہوئے تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ ابا کو جیسے موقع مل گیا ہو۔ سمی کی گرفتاری کے بعد انہوں نے سارا بوجھ مجھ پہ ڈال دیا، مجھ سے پوچھا بھی نہیں۔ اس بار وہ چاہتے تھے کہ میں دوبارہ الیکشن لڑوں۔ چچا صاحب پارٹی کی طرف سے وزیر اعظم کے لیے منتخب ہونے والے تھے اور میں وزیر اعلیٰ۔ سب ابا کی مرضی۔ وہ تلخی سے بولا۔ وہ تمہارے ابا ہیں زلطان، انہوں نے تمہارا بھلا ہی سوچا ہوگا، وہ رسان سے بولی۔ زلطان طنزیہ مسکرایا۔ ایک تو یہ اماں ابا کو بڑی چھوٹ ملی ہوتی ہے، تمہارے ماں باپ ہیں، بھلا ہم تمہارا برا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے، آپ برا نہیں چاہیں گے، لیکن آپ کے فیصلے اولاد کے لیے برے ہو سکتے ہیں۔ جسٹ ایکسیپٹ اٹ۔ وہ جھلا گیا۔ ابا سے غصہ تھا، میں ہرٹ بھی تھا۔ مجھ پہ حکم تھوپ کیوں رہے تھے؟ ان کو مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، بیٹا زلطان تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں کہتا ابا پینٹنگ۔ وہ کہتے ٹھیک ہے بیٹا، لیکن میری خواہش اور ضرورت ہے کہ تم سیاست میں آؤ۔ تب میں سوچتا، ابا کی محبت میں پگھل جاتا، تب میرا سیاست میں آنا ابا سے محبت اور بیٹے کا فرض ہوتا۔ لیکن جو سب کچھ وہ کر رہے ہیں وہ دھمکی، بلیک میلنگ اور ناجائز ڈیمانڈز ہیں، اور زلطان صفدر کٹ کے گرے گا لیکن ان بلیک میلنگز میں نہیں آئے گا۔ ابا شاید جانتے نہیں ہیں مجھے، لیکن مجھے تو لگتا ہے تم بلیک میل ہو چکے ہو۔ وہ مسکراہٹ دبا کے بولی۔ ایک لمحے کے اندر اندر زلطان کی آنکھیں مختلف ہو گئیں۔ میں واقعی بلیک میلنگ میں آ چکا ہوں، اس نے سر جھکا کے اعتراف کیا۔ ابا نے کہا تھا اگر 14 جنوری سے پہلے میں نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائی تو راہب، زلطان کے چچا کا بیٹا، الیکشن لڑے گا۔ میں زندگی میں پہلی بار ڈر گیا ہوں، مجھے یہاں سے نکلنا ہے، اپنے تخت کے لیے جس سے میں بے انتہا محبت کرتا ہوں، اور مجھے اندازہ بھی نہیں ہو سکا تھا۔ یہاں مجھے ہر رات صرف اس خوف سے نیند نہیں آتی کہ اگر میں 13 جنوری کو واپس نہیں گیا تو کیا ہوگا۔ اس کے چہرے پہ متاع حیات کھو دینے کا خوف تھا۔ تم دونوں ایک ساتھ بھی الیکشن لڑ سکتے ہو، اس کے بعد تو پارٹی کے ممبران کا حق ہے جسے چاہے اپنا لیڈر چن لیں۔ چچا اور ابا کے درمیان معاہدہ تھا کہ بازو گھر کا ایک ہی مرد بنے گا۔ میں اور راہب ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے ہیں، ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ یعنی تم نے کاغذات نامزدگی اب تک اس لیے نہیں جمع کروائی تاکہ تم راہب کو انتظار کی سولی پہ ٹانگ سکو؟ زلطان مسکرایا، عجیب کھوکھلی مسکراہٹ، وہ جس میں شر بھی تھا۔ اسے تڑپا کے مارنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔
زخرف اسے دیکھ کے رہ گئی۔ کبھی کبھی اسے زلطان سے خوف آیا کرتا تھا۔ تم بہت بدتمیز ہو، وہ خفگی سے بولی۔ زلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی، اب کہ آنکھیں بھی چمک اٹھیں۔ تم تمیز سکھانا؟ تم بہت عجیب ہو۔ تمہارے لیے کم عجیب ہو جاؤں گا۔ تم اب بہت بولنے لگے ہو، صرف تمہارے سامنے۔ اپنا منہ بند رکھو، یہ سہولت اب آپ کے لیے غیر ویلڈ ہے۔ زلطان تم سدھر جاؤ اب، وہ ضد ہوئی۔ تم کوشش تو کرو، میں نہ سدھروں تو کہنا۔ زخرف نفی میں سر ہلاتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ زلطان اس کے سامنے زمین پہ لیٹ گیا۔ وہ خاموش تھی اور زلطان اس کے کچھ کہنے کا منتظر۔ وہ اس دنیا کی واحد انسان تھی جو زلطان صفدر کو کتاب کی طرح پڑھ لیتی تھی، اور یہی وہ واحد انسان تھی جس پہ زلطان اپنی زندگی کے روشن اور تاریک باب کھول کے رکھ دیتا تھا۔ عنایت چھوڑ دو زلطان، کافی دیر بعد وہ ہلکی آواز میں بولی۔ یہ کام میں صرف تمہارے لیے کر سکتا ہوں، باقیوں کے لیے مجبور مت کرو۔ وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ وہ تمہارے ابا ہیں اور راہب تمہارا کزن۔ بات یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ایک پارٹی میں رہ نہیں سکتا، بات یہ ہے کہ تمہارے چچا اور ابا جانتے ہیں الیکشن تم جیتو گے، اور اس کے بعد تم راہب کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرو گے۔ وہ لوگ راہب کے لیے ڈرتے ہیں، خاندان ٹوٹنے سے ڈرتے ہیں، وہ لوگ تمہارے شر سے ڈرتے ہیں۔ تم بہت جان گئی ہو میرے بارے میں۔ تم سے شادی کی تو الو کا پٹھا کہلاؤں گا۔ اس نے بازوؤں کی کینچی بنا کے سر کے نیچے رکھی۔ وقت ہے اب بھی سوچ لو۔ ویسے تمہیں کس نے کہا میں تم سے شادی کر رہی ہوں؟ میری 3 دن بعد شادی ہے۔ جانتا ہوں تاریخ نہیں بدل سکتی، دلہا تو بدل سکتا ہے نا۔ میں نے تمہیں ایسا کوئی تاثر نہیں دیا۔ وہ فوراً مکر گئی۔ زلطان دل کھول کے ہنسا تھا۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو ہاں تم نے ایسا کوئی تاثر نہیں دیا تھا، لیکن میں زلطان ہوں۔ ہم دونوں کے درمیان بہت کچھ آ سکتا ہے، راز نہیں۔ اگر میں نے ایسا کچھ کہا بھی ہے تو جاؤ، میں مکر گئی۔ زلطان نے کچھ نہیں کہا، بس مسکراتا رہا۔ زخرف کو یکدم کچھ یاد آ گیا تھا۔ ایک بات بتاؤ، تمہیں اتنے سالوں میں کوئی لڑکی نہیں ملی؟ تم نے کسی کو ڈیٹ نہیں کیا؟ وہ متجسس سی آگے کو ہوئی۔ کیا تھا، کئی لڑکیاں آئیں اور گئیں۔ گو کہ میں نے کوئی اخلاقی حد کراس نہیں کی، لیکن کئی ملاقاتیں بھی مجھے اس بات پہ قائل نہیں کر سکیں کہ میری زندگی میں تمہارے سوا کوئی آ سکتا ہے۔ اوہ پلیز، اب یہ مت کہنا کہ تم نے میری محبت میں ہر لڑکی کو ریجیکٹ کیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی لڑکی تمہیں ہنستے ہوئے خوبصورت نہ لگی ہو، روتے ہوئے جس پہ ترس نہ آیا ہو؟ کئی لڑکیاں ہنستے ہوئے خوبصورت لگی تھیں، لیکن مجھے ہر دفعہ تمہارا حلق پھاڑ کے ہنسنا یاد آتا تھا۔ روتے ہوئے کئی لڑکیوں پہ ترس آیا ہے، لیکن کسی کو روتے دیکھ تکلیف نہیں ہوئی۔ اور سب سے اہم بات، وہ کروٹ کے بل لیٹ گیا، نگاہیں زخرف پہ مرکوز کر لیں۔ میں نے کسی روتی ہوئی لڑکی کو اپنی ناک پونچھنے کے لیے اپنا رومال نہیں دیا۔ آہ کتنے گندے ہو تم! وہ برا منہ بنا کے بے اختیار پیچھے ہوئی۔ اب اس میں گندا ہونے والی کون سی بات ہے؟ مجھے باقی لڑکیوں سے کراہیت آتی تھی، جن سے محبت ہو ان سے کراہیت نہیں آتی۔ زخرف کی آنکھیں صدمے سے پھیل گئیں۔ تمہیں ہماری محبت ناپنے کے لیے یہی کرائیٹیریا ملا تھا؟ بالکل، مجھے تو اس میں کچھ غلط نظر نہیں آ رہا۔ وہ حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ اب مجھے واقعی لگنے لگا ہے کہ میں 3 دن بعد دلہا نہیں بدلنے والی، وہ قطعیت سے بولی۔ زلطان مسکرایا۔ ویسے ہمارے بارے میں جان کر اگر کوئی ہم سے زیادہ خوش ہوگا تو وہ سراج ہوگا۔ کافی دیر بعد زلطان یاسیت سے کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چھت پہ ٹکی تھیں، پھر وہ دوبارہ کوہنی کے بل دراز ہوا۔ ایک جگہ سکون نہیں آتا تھا اسے۔ ہم سب سے پہلے سراج کو بتائیں گے، اوکے؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا یا اپنی خواہش کا اظہار کر رہا تھا؟ سراج بھائی کچھ دن پہلے مجھ سے ملے تھے۔ وہ گھٹنے سینے سے لگائے، تھوڑی گھٹنے پہ ٹکائے اسے دیکھ رہی تھی جو اس کے سامنے کوہنی کے بل نیم دراز تھا۔ زلطان اس کی باتیں سن رہا تھا۔ کیا کہا انہوں نے؟ زخرف نے بے اختیار یاد کرنے کی کوشش کی۔ وقت کے پنے پلک جھپکتے ہوئے پلٹ گئے۔ مصنف نے کتاب کے پچھلے ابواب میں کچھ نیا بڑھنے کا سوچا اور کہانی کی ڈور دور کہیں ماضی میں جا اٹکی، جہاں شاید کچھ خوشگوار لمحے ہمارے منتظر تھے۔ شاید۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of this episode. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، because that's how you can encourage me
And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.